آپ طارق جمیل کی ویڈیوز دیکھ لیں، وہ حوروں کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک پنڈلی میں سے پتہ نہیں گودا نظر آ رہا ہوگا. Someone said that it is a halal porn. So ہم نے تاریخ میں ہم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بھٹو کے جلسے عمران خان کے جلسوں سے بھی بڑے ہوتے تھے. یہ ان لرن کے کانسیپٹ سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ آپ چیزیں ان لرن نہیں کرتے. آپ جو رہنما ہوتے ہیں زیادہ تر وہ نفرت کی سیاست کو. بھٹو صاحب آخر میں جیل گئے اور پھانسی چڑھ گئے جب انہوں نے سیاست تبدیل. تو اگر بیوروکریسی کا صحیح ترجمہ کرنا ہے تو وہ آپ کو افسر شاہی کرنا ہے. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی ناردرن پوڈ کاسٹ. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں جو میرے گیسٹ ہیں ڈاکٹر ناظر صاحب، آتھر ہیں، رائٹر ہیں، اور انہوں نے ڈھیر ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. ہم اس کا ذکر بھی کریں گے پوڈ کاسٹ میں. اور جو سب سے زیادہ امپریسو چیز ہے ان کے بارے میں، وہ ان کے گھر میں گیا تھا اور ان کے گھر میں ایک لائبریری ہے جس میں ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں. اور ہم جانیں گے ان سے آج کے پوڈ کاسٹ میں. بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دا ناردرن پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ بلانے کا. تو ناظر صاحب، میں آپ کی ایک کتاب متبادل تاریخ، جو کہ آپ کی کتاب ہے، میں نے کتاب پڑھی تھی خورشید کمال عزیز کی دا مرڈر آف ہسٹری. تو یہ جو متبادل تاریخ آپ بتا رہے ہیں، تو اس میں جو تاریخ جو ہمیں نہیں پڑھائی گئی ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کی. دور سے تو مجھے ایسے لگا کہ لکھا ہے مطالعہ پاکستان کی متبادل تاریخ. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کے اندر کیا جو ہم سے جو چھپایا گیا ہے وہ آپ نے لکھا ہے، یا اس کا کیا سیناریو ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے اس حوالے سے. بالکل. دیکھیے، متبادل تاریخ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ وہ تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کریں، پڑھنے والوں کو دیں جو مطالعہ پاکستان میں نہیں ملتی. اور اب تو مطالعہ پاکستان کو باقاعدہ مغالطہ پاکستان کہا جانے لگا ہے. تو کیونکہ اس میں مغالطے زیادہ ہیں، غلط فہمیاں زیادہ ہیں، غلط بیانیاں زیادہ ہیں. تو ہمارے جیسے رائٹر جو ہیں، جیسے آپ نے کے عزیز کا نام لیا، یا ڈاکٹر مبارک علی ہیں، یا اور اس میں ایک دو نام ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ تاریخ کے وہ پہلو لوگوں کے سامنے لائیں جو مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، دیکھیں ہمارے ہاں ایک لوگوں کو نسیان کا مرض ہے نا. نسیان کا مطلب ہے کہ بھول جاتے ہیں. اب اگر 10 سال پہلے کیا ہوا، مثال کے طور پہ اگر کسی سے پوچھیں کہ جی وہ افتخار چودھری کے خلاف وکلا کی موومنٹ چل رہی تھی، تو اگر کوئی 50 سال کا بھی اس کو بھی یاد نہیں ہے زیادہ، اس نے دیکھا لیکن یاد نہیں ہے، تو بھول جاتے ہیں. اچھا، جب بھول جاتے ہیں تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہوا کیا. اسی لیے ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہے. جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا تو لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے نا پہلی بار ایک شعور ڈالا، ہر چیز پہلا شعور عوام کو دیا، پہلی مرتبہ ڈٹ کے کھڑا ہوا، پہلی مرتبہ یہ کیا. آپ جب تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے نہیں، لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوتے رہے ہیں اور شعور بہت زیادہ دیتے رہے. انہوں نے تو خیر شعور کیا دیا، جو تھوڑا بہت شعور تھا وہ بھی لے کے چلے گئے. تو ایسا نہیں ہے. جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں تک 70-75 سال میں جو پہنچے ہیں، تو اس میں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، ہمارے بڑوں نے کیا غلطیاں کی ہیں. اگر ہمیں وہ پتہ ہو تو اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ صحیح تاریخ کا پہلو عوام کے سامنے لایا جائے. ہم نے تاریخ میں ہم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بھٹو کے جلسے عمران خان کے جلسوں سے بھی بڑے ہوتے تھے. اس میں حقیقت ہے؟ ہاں، دیکھیں بھٹو کے جلسے بہت بڑے ہوتے تھے، لیکن صرف جلسوں سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے جلوس نکالے گئے ہیں جن کو، جیسے مثال کے طور پہ جماعت اسلامی جب 1970 کے الیکشن ہو رہے تھے تو بہت لمبا جلوس کہا گیا کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکالا گیا. انہوں نے ایک یوم شوکت اسلام منایا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یوم شوکت اسلام میں اتنا لمبا جلوس. ایک خان عبد القیوم خان ہوتے تھے، ان قیوم خان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ 25 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر لمبا جلوس نکالا. تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں. تو لمبا جلوس ہونا یا لمبا جلسہ ہونا، اس سے یہ تو اندازہ لگ جاتا ہے کہ لوگ اس میں آ گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب آپ کو ووٹ بھی دیں گے یا وہ واقعی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ صرف ایک انڈیکیٹر ہے اور یہ مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس سے غلط فہمی میں نہیں آنا چاہیے. ناظر صاحب، آپ کیونکہ آپ خود بھی بظاہر سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے لوگوں کو، تو آپ کیا اپروچ رکھیں گے کہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ یار یہ چیزیں ہمیں ہمیشہ سے جھوٹ پڑھائی گئی ہیں، یا پھر ایسا ہوا ہی نہیں ہے ہسٹری میں جو ہم پڑھیں اور ہم ایک تصویر، ہم کہتے ہیں نا ہم نے ایک خیالی پلاؤ اپنے دماغ میں بنایا کہ ہم عظیم ہیں اور ہم نے یہ کیا تھا تاریخ میں، اور وہ ایک سپیریورٹی اسرٹ کی جاتی ہے نا ہمارے یہاں جھوٹی تاریخ کے ذریعے. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ان لرن کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں،
ان لرن، ویسے میں یہ ان لرن کے کانسیپٹ سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ آپ چیزیں ان لرن نہیں کرتے، آپ موڈیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں لرننگ کیا ہے، لرننگ کا مطلب یہ تو آپ نے کوئی چیز سیکھی. لرننگ کا مطلب سیکھنا ہے نا. تو مثلا یہ کہ آپ نے ڈرائیونگ سیکھی، تو آپ نے ڈرائیونگ سیکھی، آپ ڈرائیونگ ان لرن نہیں کر سکتے. آپ اس کو موڈیفائی کر کے، اگر آپ نے مینول ڈرائیونگ سیکھی ہے تو آپ موڈیفائی کر کے آٹومیٹک گاڑی پہ ڈرائیونگ پہ آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ پہلے آپ نے جو مینول پہ ڈرائیونگ کی ہے اس کو آپ ان لرن کریں اور پھر آپ آٹومیٹک پہ جائیں. تو ان لرننگ نہیں ہوتی. اصل میں ہماری جو لرننگ ہے اس کو ہمیں موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. موڈیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضرورت کے مطابق آپ کو اپنے خیالات میں تبدیلی لانی ہوتی ہے. تو آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے، یعنی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان ہے یا نئی نسل ہے وہ جو غلط تاریخ ہمیں پڑھائی گئی ہے اس سے نکلیں. دیکھیں غلط تاریخ جو ہمارے ہاں پڑھائی گئی وہ صرف مطالعہ پاکستان کی کتابوں سے سرکاری طور پہ نہیں پڑھائی گئی. اس میں ہمارے ہاں ایسے لکھنے والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مثال کے طور پہ جنہوں نے ناول لکھے، تاریخی ناول لکھے. اچھا، اور ان تاریخی ناولوں میں اتنی غلط بیانی اور مبالغہ آرائی سے کام لیا. مثلا نسیم حجازی کے ناول آپ دیکھ لیں. نسیم حجازی کے ناول ہیں، صادق سردھنوی ایک ہوتے تھے، اور کئی ایک ایسے نام ہیں جنہوں نے بے شمار ناول لکھے. اچھا، وہ ان ناولوں میں انہوں نے خیالی ایک ایسا ہیولہ کریٹ کیا کہ جناب ایک مجاہد ہے اور وہ مجاہد کفار کے کشتوں کے پشتے لگا رہا ہے جا کے، اور پھر وہاں پر کفار میں سے کوئی حسینہ ہے جو ان مجاہد پہ عاشق ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کفار کا جو کے خلاف کام کرتی ہے، اور بالآخر کفار کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی خرافات جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں نسیم حجازی جیسے لوگوں نے اور بے شمار لکھنے والوں نے ڈالی ہے. تو اب اس سے بچا کیسے جائے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں متبادل، وہی پھر متبادل کی بات ہے کہ متبادل ذرائع سے ہمیں ویریفائی کرنا ہوتا ہے، یعنی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو ساری الٹی سیدھی چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کیا اس کا کہیں پر ایویڈنس، شواہد موجود ہیں. کیونکہ تاریخ کو سمجھنے میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے شواہد. یہ بالکل جیسے قانون کا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی فیصلے پہ پہنچ رہے ہیں تو آپ کو ایویڈنس چاہیے. اگر ایویڈنس نہیں ہے، شواہد نہیں ہے، تو آپ غلط فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ ملٹیپل سورسز سے ہسٹری کو دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم اپنا ذہن بنا سکیں گے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے. حتمی طور پہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تاریخ میں بہرحال مبالغے ہوتے ہیں، تاریخ میں بہرحال غلط بیانیاں ہوتی ہیں اور مختلف ورژن ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی واقعے کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں. تو ان آراء میں سے کون سی رائے صحیح ہے، کون سی اوپینین صحیح ہے، کون سا ورژن ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں شواہد چاہیے، اور شواہد آپ کو ملٹیپل سورسز سے جمع کرنے ہوتے ہیں. سر، ہم ایک بحث سنتے ہیں کہ یہ جو جھوٹی تاریخ ہے یا اس طرح کی جو چیزیں لوگ خصوصاً حکومتیں، ریاستیں اپنے لوگوں کو پڑھاتی ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، لیکن دنیا میں چیزیں تبدیل بھی ہوئی ہیں نا. مثال کے طور پہ امریکہ کا اگر دیکھیں تو امریکہ میں بڑے عرصے تک ایک یک طرفہ وائٹ ڈومینیٹڈ یعنی سفید فام اکثریت کی لکھی ہوئی اور مسلط کی ہوئی تاریخ پڑھائی جاتی رہی. اور یہ ابھی 50 سال پہلے تک وہی تاریخ پڑھی، جس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا تھا کہ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ کیا مظالم ہوئے ہیں، وہ نہیں بتایا جاتا تھا. اور سیاہ فام لوگوں کو یعنی ان کو ایک تو غلام رکھا گیا، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا اور صدیوں کیا گیا، لیکن یہ چیزیں تاریخ سے غائب تھیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 50-60 سال پہلے، خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، تاریخ کو نئے سرے سے کھنگالنا شروع کیا گیا. اور جیسے ہاورڈ زن کا ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے پیپلز ہسٹری آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ لکھی. تو پیپلز ہسٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے نقطہ نظر سے تاریخ کو لکھا جائے. تو وہ ان کی بڑی مارکت آرا کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اور اس طرح کی اور کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو لوگوں نے یعنی مورخین نے، تاریخ دانوں نے پھر چیزیں کھنگالیں، نئے شواہد نکالے، اور پھر اس تاریخ سے ہٹ کر، یعنی جو تاریخ ریاست مسلط کرتی تھی لوگوں پر، اس تاریخ سے ہٹ کر عوامی تاریخ پیش کی ہے. اور اس میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہیں یا عالمی جنگ کہہ لیں، ان میں بڑا اہم رول کردار ادا کیا، اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم بھی ایک تنگ نظر قوم پرستی کے نتیجے میں ہوئی، دوسری جنگ عظیم بھی تنگ نظر قوم پرستی کے نتیجے میں ہوئی. اس وقت تک تاریخ جو ہے وہ یک طرفہ تاریخ پڑھائی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ ہماری حکومتیں جو ہمیں جنگوں میں دھکیل رہی تھیں اور ہمیں قوم پرستی کے جو ڈوز انجیکشن لگائے جا رہے تھے وہ زیادہ تر غلط تھے.
یورپ کی مثال اگر آپ لے لیں تو یورپ میں اب دیکھیں کہ جرمنی اور فرانس صدیوں ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں اور وہ تاریخ میں ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر ہی پروجیکٹ کرتے تھے. جب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی بھارت ازلی دشمن ہے. دیکھیں ازلی دوست یا ازلی دشمن کوئی نہیں ہوتا, لیکن یہ جو اس طرح کی جو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں اس سے عوام میں زہر بھرا جاتا ہے. اور یہ وہاں بھی ہو رہا ہے, بی جے پی کر رہی ہے کہ پاکستان دشمن کا مطلب پاکستان, دشمن یہ کر رہا ہے, دشمن وہ کر رہا ہے. تو یہ دشمن کی اصطلاح کا استعمال لوگوں میں زہر بھرتا ہے. اس زہر کو نکالنے کی ضرورت ہے. سر تو اس زہر کو پاپولزم کے ذریعے انجیکٹ کیا گیا, رائٹ؟ پاپولزم کے ذریعے بھی کیا گیا. میں تھوڑا سا آپ کو کٹ کروں گا. آپ کی جو کتاب ہے سنیما شخصیات, سیاست سنیما شخصیات, اس میں آپ نے بر صغیر میں پاپولزم کا ذکر کیا ہے. جی, تو میں تھوڑا چاہوں گا کہ ہم پاپولزم کی طرف آئیں, کیونکہ اب ہم ایک ویڈیو بنا رہے تھے, اس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں, تو میرے سامنے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آئی ہیں. جی, تو یہ بر صغیر میں جو پاپولزم تھی, تھوڑا سا اگر آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کون تھا پاپولسٹ لیڈر یا کون سے پاپولسٹ لیڈران تھے بر صغیر میں, پھر اس کی طرف ہم اب جو کرنٹ ہو رہا ہے اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں پہلے تو خود پاپولزم کو سمجھ لینا, اس کے جو 3-4 بڑے نکات ہیں کہ ہم پاپولزم کس چیز کو کہتے ہیں اور پاپولسٹ لیڈر کیا ہوتا ہے. دیکھیں پاپولسٹ لیڈر کا جو کام ہوتا ہے یا کارنامہ ہوتا ہے یا دھوکہ ہوتا ہے یا ڈھونگ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی منیملسٹ اپروچ لے کے چلتا ہے. منیملسٹ کو آپ اردو میں کیا کہیں گے, یعنی اختصار پسندی یا مختصر پسندی, کہ آپ فوکس کر لیتے ہیں 1 یا 2 نقطوں پہ, ٹھیک ہے, اور باقی تمام چیزوں کو براڈر پرسپیکٹو میں یعنی بڑے تناظر میں نہ خود دیکھتے ہیں, اور اگر خود دیکھتے ہیں تو وہ عوام کو دکھانا نہیں چاہتے. تو وہ ان کو یہ ٹرک آ جاتی ہے, جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں ان کو یہ ٹرک, ان کو یہ طریقہ آ جاتا ہے کہ عوام کی توجہ 1, 2, 3 بڑے نکات پر مرکوز کرا دو تو وہ باقی ساری چیزیں بھول جائیں گے. مثال کے طور پہ جب مسولینی آیا, اس نے فاشزم شروع کی. اب مسولینی ایک پاپولسٹ لیڈر تھا, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جی ہمیں رومی سلطنت, جس طرح سے روم, ظاہر ہے اٹلی میں روم ہے, اور رومی سلطنت کتنی بڑی طاقت رہی ہے دنیا کی ایک زمانے میں, تو اس نے کہا کہ ہمیں اس عظیم رومی سلطنت کو بحال کرنا ہے, روم کی, جو کہ 2000 سال پہلے تھی. اب لوگوں میں یہ بڑی بات, ارے اچھا جی ہمیں یہ تو یہ جو ہے وہ جس طرح رومی سلطنت ہوا کرتی تھی اس طرح ہمیں یہ بنا دے گا. لوگ اس کے پیچھے چلے گئے. یہ جب آئے ہٹلر آئے, انہوں نے اپنا نازیزم جو شروع کیا, نیشنل سوشلزم, انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ ہم ایک نئی آرین قوم تشکیل کریں گے, اور وہ پیور ایرین ہوگی, آریائی قوم ہوگی جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اب لوگوں نے کہا ہاں جی آریائی قوم تو بڑی برتر قوم ہے, تو اس نے اس نقطے پہ مرکوز کر دیا. اور دیکھیں اب ٹرمپ کو دیکھیں, ٹرمپ آیا, اس کا نعرہ تھا ماگا, میک امریکہ گریٹ اگین. تو یہ سب جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ایک پرانی عظمت رفتہ کو واپس لانا ہے, روم کی عظمت رفتہ کو واپس لانا ہے, جو ایرین آرائی قوم تھی, آریائی قوم تھی, اس کی عظمت کو واپس لینا ہے, امریکہ کی پرانی عظمت کو واپس لینا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا, عمران خان آ گئے اور جی ہاں تو وہ پرانی عظمت, ہمیں وہ ریاست مدینہ بنانی ہے اور وہ ایرتغرل کو دیکھنا ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جو پاپولزم ہے وہ ایک نقطے پہ 1 یا 2 نکات پر لوگوں کی توجہ مرکوز کر, جیسے اب کرپشن ہے, تو عمران خان نے کیا کیا کہ جی ریاست مدینہ بنائیں گے, دوسرے یہ کہ سارے چور ہیں, میں ٹھیک ہوں. تو لوگ ہاں جی سب چور ہیں. تو آپ کی اصل وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے ہمارے مسائل کی, تو کرپشن جتنے چور ہیں ان کو پکڑ لو, اور وہ سارے چور میرے مخالف ہیں, تو میں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوں. تو اس طرح سے کیا جاتا ہے. اچھا, پاکستان میں جو پاپولزم آیا, اب اس بات کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے خود پاکستان کا قیام بھی ایک طرح سے, آپ توجہ میری نہیں میری آپ کی طرف ہے, میں بس اسکرین کو کیمرہ کے دیکھتا ہوں, بند ہو تو اچھا ہاں نہیں آپ بولیں. اچھا فرمائیں, کیونکہ یہ ہوتا نا آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو میں سمجھ گیا. میں ڈسکلیمر دینا بھول گیا پہلے کہ میں آپ آگے پیچھے دیکھوں گا آپ نے. اچھا جی جی, مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ نہیں کوئی گڑبڑ نہیں. تو اچھا بر صغیر میں, ہاں بر صغیر میں دیکھیں پاپولزم جو آیا, تو ایک تو خود گاندھی ایک پاپولسٹ لیڈر تھے. اچھا, گاندھی بالکل ایک, میں سمجھتا ہوں ان کو ایک پاپولسٹ لیڈر تھے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ان کی جو سیاست تھی رام راج کی سیاست تھی, ایک تو انگریزوں کے خلاف
اور دوسرے رام راج لانا ہے. اچھا ان کا جو رام راج کا نعرہ تھا اس نے ان کی مجموعی طور پہ سیکولر سیاست کو نقصان پہنچایا. میں سیکولر سیاست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہے ہندوؤں مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے, دوسرے مذاہب کے خلاف نہیں تھے, وہ پریکٹسنگ ہندو تھے, لیکن پریکٹسنگ ہندو ہونے کے باوجود وہ دوسرے مذاہب کو ایسے ٹارگٹ نہیں کرتے تھے, ان کے خلاف بات نہیں کرتے تھے, لیکن پھر بھی وہ رام راج کا نعرہ لگاتے تھے. تو انہوں نے ایک طرف گاندھی نے مذہب کو استعمال کیا, دوسری طرف انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی باہر کے لوگ جو ہیں وہ آ کے یہاں اپنی چیزیں بیچتے ہیں, تو جو سودیشی مال استعمال کیا جائے اور بدیسی مال کو جلایا جائے. تو انہوں نے جو ہے ستیہ گرہ کی تحریک شروع کی. تو وہ 2-3 نکات انہوں نے لے لیے کہ ایک تو رام راج, دوسرے یہ کہ جی باہر کے مال آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے جو انڈیا کا لوکل جو سرمایہ دار تھا اس کے مفاد میں یہ بات جاتی تھی, ٹاٹا برلا وغیرہ, انہوں نے پھر سپورٹ کیا گاندھی کو کہ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ باہر کا مال نہ خریدو, ہماری انڈسٹری بنے گی, کامن انٹرسٹ, ہاں ہماری کامن انٹرسٹ آ گئے. تو اس طرح سے انہوں نے 2-3 چیزیں لے کر اپنی سیاست کی اور بڑے وہ کامیاب رہے. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں نہرو اتنے بڑے پاپولسٹ لیڈر نہیں تھے. نہرو کی سیاست جو ہے وہ پاپولزم کے گرد نہیں گھومتی تھی, گاندھی کی وجوہات کیا تھی؟ میرا یہ خیال ہے کہ نہرو جو تھے وہ گاندھی کے مقابلے میں کہیں زیادہ سیکولر تھے. جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور وہ جو ان کی کتابیں ہیں گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری میں انہوں نے لکھا, ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا, اور خود ان کی اپنی جو بایوگرافی ہے اس میں انہوں نے جو چیزیں لکھی, ان سب کے تراجم بھی موجود ہیں اردو میں, اگر کوئی پڑھنا چاہے, جیسے تلاش ہند کے نام سے, ڈسکوری آف انڈیا تلاش ہند کے نام سے اردو ترجمہ ہوا ہے اس کا. تو وہ کتابیں ہیں جن سے پڑھ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہرو گاندھی کے مقابلے میں بڑی مختلف شخصیت تھے. وہ پاپولسٹ سیاست نہیں کرتے تھے, وہ بڑے سیکولر آدمی تھے, اور وہ ہندو نیشنلزم کا نعرہ جیسے گاندھی نے لگایا, رام راج کا نعرہ وہ کبھی نہیں لگاتے تھے, بلکہ وہ مذہب کے بارے میں بہت کلیئر تھے نہرو جو تھے. تو مچ مور سیکولر پرسن. اور ہاں, اور انہوں نے اس طرح سے جو پاپولسٹ لیڈر ایک نعرے بازی کی سیاست کرتا ہے, وہ نہرو کی سیاست ایسی نہیں تھی. تو باچا خان بابا بھی گاندھی جی کے بڑے اچھے دوست تھے اور ان کے ساتھ بڑے گھومتے پھرتے تھے تحریک میں, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے پاپولسٹ تھے یا نہیں تھے؟ نہیں, بالکل نہیں, نہیں, میں نہیں مانوں گا. گاندھی کو پاپولسٹ میں بالکل مانوں گا, لیکن جو باچا خان کی سیاست تھی, باچا خان کی سیاست بالکل پاپولسٹ سیاست نہیں تھی. وہ ریئل ایشوز پہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کوئی ایسے نعرے نہیں لگائے کہ جس سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو, یا لوگ یہ توقع کرنے لگیں کہ جی کہ سوئچ دباتے ہی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. تو جیسے عمران خان کہتے تھے کہ جی میں اقتدار میں آؤں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نعرہ جو ہے وہ نہرو نے نہیں لگایا, نہ باچا خان نے لگایا. باچا خان میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس پورے خطے کے مسلمان جو لیڈر تھے ان میں سب سے بڑے لیڈر کون ہوئے ہیں مسلمان لیڈروں میں, اب گاندھی اور نہرو کو چھوڑ دیتے ہیں, کہ سمپل سا سوال ہے کہ 20ویں صدی میں مسلمانوں کے بڑے رہنما کون تھے, تو میں 2 نام لوں گا, ایک ابوالکلام آزاد اور دوسرے باچا خان. آپ کے گھر میں ایک بہت بڑی تصویر بھی لگی ان کے لائبریری میں, جب میں آیا تھا میں نے دیکھی تھی باچا خان بابا کی. جی بالکل. تو آپ کافی مجھے تھوڑا سا بتائیں وہ کیا وجوہات ہیں ان کی سیاست میں, ان کی ذاتی زندگی میں, جس سے آپ کافی زیادہ انسپائر ہوئے باچا خان کی؟ دیکھیں باچا خان کی, دیکھیں وہ اوور آل وہ سیکولر, ان کی سیاست سیکولر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ تمام مذاہب کا احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہی سیکولرزم ہے. سیکولرزم یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ, ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جی سیکولرزم کا مطلب یہ کہ آپ مذہب کے خلاف ہو گئے. مذہب کے خلاف نہیں, ہی واز اے پریکٹسنگ مسلم, 5 وقتہ نمازی تھے باچا خان. حج کرنے پیدل گئے تھے. جی, تو وہ لیکن ان کا آؤٹ لک, یعنی دنیا کو دیکھنے کا جو طریقہ تھا سیاست کا, وہ سیکولر تھا. ابوالکلام آزاد کا بھی سیکولر تھا. تو ان لوگوں نے عوام سے ناطہ جوڑا, اور باچا خان کی خاص بات یہ تھی کہ باچا خان بھی عوام میں سے تھے اور عوام کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے. یعنی ان کی سیاست جو تھی نا, پیدل چلنا, وہی گاندھی کی طرح انہوں نے کیا, اور اس میں کوئی ڈرامہ نہیں تھا. گاندھی تو ڈرامہ بھی بہت کرتا تھا نا, ان کی سیاست میں ڈرامے نہیں تھے. یہ واقعی میں جو کرتے تھے, جو انہوں نے کبھی رام راج کا یا اسلامی ریاست کا نعرہ نہیں لگایا باچا خان نے. باچا خان نے یہ پہچان لیا, سمجھ لیا کہ سب سے پہلے تعلیم دینی ہے. تو انہوں نے اسکول, آزاد اسکول کے نام سے ایک پوری تحریک چلائی, اور وہ خود جگہ جگہ جاتے تھے. بنو, بونیر, ساری یہ تاریخ ان کی کتاب اگر میری جدوجہد آپ پڑھیں تو اس کتاب میں پوری انہوں نے تفصیل دی ہوئی ہے کہ کس کس طرح سے انہوں نے جا کے لوگوں میں
تعلیم پھیلا اور مسلمانوں پر یہ زور دیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور انہوں نے اسکول قائم کیے. یہ تو ایک بات. اچھا، پھر انہوں نے تنظیم اصلاح افاغنہ کے نام سے ایک افغان، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پورا ایک ہی جو پختون علاقہ ہے، جو پشتو بولنے والے ہیں یا پختو بولنے والے ہیں، یہ سارے ظاہر افغان نسل کے لوگ ہیں. تو وہ تحریک اصلاح افاغنہ کے نام سے انہوں نے تحریک چلائی کہ تمام جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں ان میں اصلاح پسندی یعنی ریفارم لائی جائے. تو ہی واز اے گریٹ ریفارمسٹ، ایک اصلاح پسند آدمی تھے، اور وہ معاشرے میں اصلاحات چاہتے تھے، اور سیکولر آؤٹ لک کے آدمی تھے، اور عوامی آدمی تھے. تو مجھے یہ ان کی باتیں باچا خان کی بہت متاثر کرتی ہیں. تھوڑا سا آئیں گے پاپولزم کی طرف. میں کیونکہ بڑا ابھی ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں کچھ چیزیں ملی، وہ کافی زیادہ آپ نے جو باتیں بتائیں وہ بہت سملر ہیں اس کے ساتھ جو چیزیں ہمیں ریسرچ میں ملی. کہ اس میں آپ کو پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ 3 اسٹیپس ہیں. پہلے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بہت اسپیشل ہیں، آپ کو اسپیشل فیل کرایا جاتا ہے. جو ان کی آڈینس ہے ان کو اسپیشل فیل کراتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے اندر ایک اس کے ذریعے ایک سپیریورٹی اسرٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے. پھر اس کے بعد ان کے سامنے نا ایک پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے، آپ کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح پاکستان میں عمران خان کہتا ہے کہ آپ کو خطرہ ایلیٹ کلاس سے ہے، یا پھر جو یہ سارے چور انہی سے آپ کو خطرہ ہے. اور مودی انڈیا میں کہتا ہے کہ مسلمانوں سے آپ لوگوں کو خطرہ ہے. اس طرح سے پھر آخر میں آپ کو سولوشن پیش کیا جاتا ہے، 2 ٹوک سولوشن. اور اس سولوشن کے اندر 2-3 لائنیں ہوتی ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس میں اپنے آپ کو مسیحا پیش کرتے ہیں. تو میرے لیے کافی تھاٹ پروکنگ. پھر ان کا جو میوزک ہے گانوں اس کے پارٹیوں کا، وہ بڑا جب وہ بجتا ہے ان کے جلسوں میں نا، تو کافی ڈوپامین رش ہوتا ہے ان کے آڈینس کے اس میں. کیونکہ اگر آپ خان کے گانے سنیں جلسوں کے اور پھر آپ مودی کے سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یار اتنا اچھا میوزک کلیکشن ہے، کدھر سے لائیں. دیکھیں گانے تو ابھی آئے، لیکن اگر ہم پاکستان میں پاپولزم کے تو اس کا آغاز تو جناح صاحب سے ہوا نا. یعنی جو ابھی آپ نے باتیں بتائی ہیں تو جناح صاحب نے بالکل ایگزیکٹلی یہی کیا کہ فوکس کیا. ایک آپ اسپیشل ہیں، آپ مسلمان قوم ہیں. تو اور دیکھیں پاکستان کا نام بھی یہ کہ پاک، تو اس کا مطلب دوسرے جو ہے وہ شاید پاک نہیں ہے. تو یہ ایک اسپیشلٹی آ گئی نا کہ آپ اسپیشل ہیں، آپ پاک ہیں، جن کے لیے پاکستان بننا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ادرنیس ہوتا ہے کہ دوسرے کون ہیں، تو دوسرے ہندو ہیں، تو ہندوؤں سے ٹارگٹ کرنا ہے. تو ان کی پوری سیاست جو تھی وہ اتنی اینٹی برٹش نہیں تھی، اینٹی ہندو زیادہ تھی. اور اس اینٹی ہندو یعنی ہندو دشمن سیاست کو لے کر انہوں نے پوری جو تحریک پاکستان چلی، جو پاکستان کا مطالبہ کیا، وہ ساری ہندو دشمنی پہ تھی. اور وہ حالانکہ کانگریس جو تھی وہ ایک سیکولر پارٹی تھی، یعنی اس میں جیسے میں نے کہا کہ ابوالکلام آزاد تھے، باچا خان اس کے ساتھ تھے، اور بے شمار مسلمان لیڈر تھے. لیکن انہوں نے یہ کوشش کی جنہوں نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، کانگریس جو ہے وہ ہندو جماعت ہے. وہ بار بار کہتے رہے کہ نہیں، ہم ہندو جماعت نہیں ہیں، ہم سیکولر ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، تمہیں حق ہی نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کی نمائندگی کا. بلکہ مذاکرات جب ہوتے تھے تو یہ کلیم کرتے تھے کہ جی صرف مسلم لیگ کو یہ اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرے گی. اور انسسٹ کرتے تھے، اصرار کرتے تھے کہ کانگریس کی طرف سے کوئی مسلمان لیڈر نہیں بیٹھے. اور وہ ابوالکلام آزاد کو شو بوائے کہتے تھے کہ یہ کانگریس کا شو بوائے ہے. جبکہ ابوالکلام آزاد ایک بہت اعلیٰ پائے کے عالم تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور بہت ان کی کلیئرٹی آف تھاٹ تھی. اور وہ یعنی ایک رہنما کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس کے 10 20 50 سال بعد کیا اثرات ہوں گے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو باچا خان جو دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس وقت آگے جا کے کہاں نکلیں گے. ابوالکلام آزاد کو پتہ تھا کہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں آگے کہاں نکلے گا. لیکن جناح صاحب کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ جناح صاحب ایک پاپولسٹ لیڈر تھے. انہوں نے مذہب کو استعمال کیا سیاست کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا، جس کے نتیجے میں دیکھیں نفرت جو ہے، یعنی ان کی سیاست جو ہے وہ جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں ان کی سیاست ایکسکلوژنری ہوتی ہے، ایکسکلوژن پہ بیسڈ ہوتی ہے نا. وہ ادر لوگوں کو دور کرتے ہیں. جو پاپولسٹ نہیں ہوتے وہ انکلوسیو ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ باچا خان انکلوسیو تھے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ابوالکلام آزاد انکلوسیو تھے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یا نہرو خود انکلوسیو تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جناح صاحب کی جو سیاست تھی وہ پوری اس پر تھی کہ جی ساتھ لے کے نہیں چلنا، ہمیں الگ کرنا ہے.
تو آپ جب آپ ایک کو الگ کریں گے، یعنی نفرت ایک ایسی متعدی بیماری ہے، لگنے والی چھوت کی بیماری ہے کہ اگر یہ بیماری ایک دفعہ شروع ہو جائے کسی معاشرے میں تو وہ اگر آپ پہلے ہندوؤں سے نفرت کریں گے تو پھر آپ اگر مسلمان ہو گئے تو پھر مسلمان میں دیوبندی بریلوی سے نفرت کرے گا، بریلوی شیعہ سے نفرت کرے گا، شیعہ قادیانی سے نفرت کرے گا، قادیانی دوسرے دیگر مسلمانوں سے نفرت کرے گا. تو یہ پھر ایک آپ جس کو کہتے ہیں نا اسنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے نفرت کا. تو اس نفرت کی سیاست کو پاپولسٹ جو رہنما ہوتے ہیں زیادہ تر وہ نفرت کی سیاست کو دیکھیں ٹرمپ نے کیا کیا، امیگریشن جو مائیگرینٹس آ رہے ہیں ان کے خلاف نفرت میکسیکن اور وہ لوگ آ رہے ہیں ان کے خلاف نفرت پھیلاؤ. تو یہ جو نفرت کی سیاست ہے نا یہ پاپولزم کی بنیاد ہوتی ہے. سو انہوں نے بیسکلی اٹ واز یہ جو آزادی تھی یہ تو گوروں سے تھی رائٹ، مگر انہوں نے اس کو ہندو مسلمان کا بعد میں مسئلہ بنا دیا. انہوں نے جی مسلم لیگ کی پوری سیاست جو تھی وہ اتنی اینٹی برٹش نہیں تھی، اتنی کیا بلکہ بالکل تھی ہی نہیں. یعنی جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور انہوں نے کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دیا اور اس بات پر استعفیٰ دیا کہ بھئی بھارت کو کیوں اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں پہلے آزادی دیں پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہوتے نہیں ہوتے. لیکن جناح صاحب کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا، انہوں نے انگریزوں سے تعاون جاری رکھا اور کوئٹ انڈیا موومنٹ میں شریک نہیں ہوئے. اور کوئٹ انڈیا موومنٹ ساری کانگریس لے کر چلی، ان کے سارے رہنما جیلوں میں چلے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو سارے فوائد حاصل کریں گے. تو یہ پورے آپ اس میں ولی خان کی کتاب ہے حقائق ہے یا حقائق یہ فیکٹس آر فیکٹس، وہ کتاب آپ پڑھیں، وہ بڑی اچھا کام ہے. انہوں نے وہاں انڈیا آفس لائبریری میں بیٹھ کے بڑی ریسرچ کر کے چیزیں نکالی ہیں، وہ اس کتاب سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. تو یہ مطلب مسلم لیگ کی سیاست بنیادی طور پہ ان چیزوں کے گرد گھوم رہی تھی. تو قادی اعظم نے یہ سوال میرا موسٹلی انہی گیسٹ سے ہوتا ہے جو تاریخ پہ ان کا ہوتا ہے، تو نہ ایک دن جیل کاٹی نہ کبھی کتاب لکھی انہوں نے. تو یہ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی طاقت کے خلاف نکل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کو تھوڑا بہت ایک زور تو آتا ہے وہ سامنے کی طرف سے کہ یار آپ، لیکن جناح صاحب کے خلاف کچھ بھی ایسا نہیں آیا پاکستان بناتے بھائی. وہ دیکھیں نا یہ ایک تسلسل ہوتا ہے نا پاپولسٹ لیڈر. دیکھیں پاپولسٹ لیڈر جناح، اس کے بعد اگلا پاپولسٹ لیڈر آپ کا بھٹو، ٹھیک ہے، الطاف حسین، اچھا، عمران خان، اچھا ٹھیک ہے نا. یہ چار بڑے پاپولسٹ لیڈر. ہم ویسٹ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان تھا، وہ بھی پاپولسٹ لیڈر تھا. اس نے بھی یعنی ایکسکلوژن کی سیاست کی، اس نے بھی ٹارگٹ کیا پنجابی، سالہ پنجابی، وہ پھر پنجابیوں کو ٹارگٹ کرنے لگا تھا نا بنگلہ دیش بنانے کے لیے. تو وہ بھی پاپولسٹ لیڈر تھا اور اس کی سیاست بھی ایکسکلوژنری شروع میں نہیں تھی، لیکن وہ گریجولی وہ بھی ایکسکلوژن پہ بیس اس نے کیا اور پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا جو کہ غلط تھا. ظاہر شکایات ہو سکتی ہیں آپ کو، لیکن جس طرح سے اس نے سیاست کی اس میں سیریس ایشوز تھے. خیر ہم مغربی پاکستان کی اس وقت بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ چاروں میں سے کوئی کم از کم شروع میں جیل نہیں گیا. بھٹو صاحب آخر میں جیل گئے اور پھانسی چڑھ گئے جب انہوں نے سیاست تبدیل کی اپنی، لیکن شروع میں وہ بالکل پیورلی پاپولسٹ لیڈر تھے. تو جناح صاحب کبھی جیل نہیں گئے. بھٹو جیل گئے تو وہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ ایک جھوٹا ان پہ مقدمہ بنا اس میں گئے، لیکن اس سے پہلے ان کی کوئی ایسی جمہوری جدوجہد نہیں ہے جو بے نظیر کی تھی. اچھا، اسی لیے میں بے نظیر کو زیادہ بڑی لیڈر سمجھتا ہوں اور بے نظیر کو میں پاپولسٹ لیڈر نہیں مانتا. بے نظیر کے والد بھٹو جو تھے وہ پاپولسٹ لیڈر تھے، کیونکہ انہوں نے اس وقت کے جو ایشوز تھے ان کو استعمال کیا. مجیب الرحمان خیر. تو الطاف حسین کو دیکھ لیں، الطاف حسین بھی ایک پاپولسٹ لیڈر ہے. اسی نے بھی مہاجر ایشو کو کیش کرایا اور لوگوں کو کہا کہ جی مہاجر بڑے اسپیشلسٹ ہیں، آپ یہ گنگا جمنی تہذیب اور لکھنؤ کے آپ کی تو زبان ایسی ہے، آپ تو ایک سپیریورٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں نا، احساس برتری، اس نے وہاں کے اردو اسپیکنگ، میں خود آئی وٹنس ہوں، میں خود جو ہے وہ میرے پیرنٹس مائگریٹ کر کے آئے، لیکن ہم اس کی سیاست کے ہمیشہ مخالف رہے کہ اس نے جو لوگوں میں یہ اس نے بھی نفرتیں نا، سندھیوں سے نفرت، پنجابیوں سے نفرت، پھر بعد میں سب یہ نفرتیں پھیلا کے بالکل جناح صاحب کی طرح کہ ساری نفرتیں پھیلائیں. 11 اگست کو تقریر کر رہے ہیں کہ جی اب نہ کوئی ہندو رہے گا، نہ یہ رہے گا، نہ وہ رہے گا. بھائی ساری سیاست آپ نے اس پر چلائی اور آخر میں تو اس کا بھی یہی تھا الطاف حسین کا کہ ساری مہاجر قومی موومنٹ بنائی، سب سے نفرتیں سکھائیں، سندھیوں سے، پٹھانوں سے، پنجابیوں سے، اور اینڈ میں آ کے کہہ رہا ہے نہیں اب تو ہم جو ہے متحدہ قومی موومنٹ، ہم چاہتے ہیں کہ سب ساتھ میں آ جائیں، سب ساتھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ان کی کامن ہوتی ہے. اور عمران خان کا بھی یہی ہے کہ جب تک یہ اقتدار میں آیا، اب جیل میں ہے، لیکن جب اقتدار میں آیا تو اس وقت یہ سب کے خلاف تھا، ہر ایک سے نفرت، زرداری خاندان سے نفرت، فضل الرحمان سے نفرت، نواز شریف سے نفرت. اپوزیشن تو مانتا ہی نہیں تھا نا وہ بندہ.
کسی کو بھی نہیں مانتا تھا. یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آئے تھے ایسے آئے تھے جیسے بالکل پرنس بن کے آیا, کنگ بن کے آیا. ہاں تو سپر مین بنتے نا. الطاف حسین بھی سپر مین بن کے آیا, بھٹو صاحب بھی ایک سپر مین کی شکل میں آئے. نیا پاکستان, بھٹو صاحب نے بھی نیا پاکستان کا نعرہ لگایا تھا, عمران خان نے بھی نئے پاکستان کا نعرہ لگایا. تو یہ حرکتیں یہ کرتے ہیں سارے, اور اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے, اور ملک میں جو یکجہتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے, اور جو غیر جمہوری طاقتیں ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو سر یہ ابھی ایک اور فینومینا بھی ہے نا ہمارے یہاں کے, ایک ایلیٹ کیپچر پایا جاتا ہے یہاں اس ملک میں, اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ان کو چلا رہے ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یا مطلب ان کو فیول کر رہے ہیں کہ ان کی جو طاقت ہے وہ مزید برقرار ہے, یا پھر اس کا کیا حل ہے, کس طرح سے ہوں گی یہ چیزیں؟ دیکھیں سوچ کے بندہ کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ارے ہوگا کیا. خیر میں دیکھیں ایلیٹ کیپچر بھی ایک بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ فیشن میں آ گیا ہے. لوگ سمجھے بغیر کہ ایلیٹ کیپچر کیا ہے, وہ بس ایلیٹ کیپچر ایک لفظ کوئی ایک چیز آ جیسے ان لرننگ کا ایک آ گیا, ایک کوئی لفظ کوئی ٹرم آ جاتی ہے جیسے ان لرننگ آ گئی. تو ایک زمانہ تھا کہ جی کسی نے کسی کتاب میں لکھ دیا ان لرننگ, جی ان لرن کرو. اور جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کے جو, چونکہ میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں, تو جب یہ ان لرننگ کی اصطلاح آئی تو اس پر پھر کرٹیسزم بھی ہوا, بہت کچھ لکھا گیا, لٹریچر لکھا گیا, اور یہ کہا گیا کہ بھائی ان لرننگ اس طرح سے نہیں ہوتی. ان لرننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, میں یہ سمجھتا ہوں. اور ایک بہت بڑا حلقہ ہے ایجوکیشن میں جو یہ کہتا ہے کہ ان لرننگ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے, آپ لرننگ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو آپ نے یہ ابھی ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ اب سب لگے, اچھا ایلیٹ کیپچر کا لفظ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس نے استعمال کیا, عمران خان نے خاصا استعمال کیا, اور ویسے بھی کیا جا رہا ہے. اس میں آپ ایک خاص بات دیکھیں کہ زیادہ تر سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایلیٹ, تو ایلیٹ کون ہے. اچھا اس طرح کی جعلی وہ چلائی جاتی ہیں میمز بنا کے نا, جیسے آج کل ایک سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جی جتنے پاور پروجیکٹ ہیں وہ آدھے جو ہیں وہ زرداری خاندان کے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ شریف خاندان کے, انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ. اب یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے, فراڈ ہے, یعنی یہ بات درست نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. لیکن اب وہ کسی نے وہ بنائی ایک لسٹ کہ بھئی یہ جو ہیں آئی پی پی میں جو ہے وہ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ. ہم جو مسئلہ دیکھ رہے ہیں وہ مسئلہ ہمارے یہاں پاور کا اس لیے ہے کہ اس پہ زرداری خاندان اور شریف خاندان نے, اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ پی ٹی آئی سے آ رہا ہے, یہ وہ جس کو ہم یوتھیا لاٹ کہتے ہیں, وہ ساری یوتھیا لاٹ جو ہے وہ یہ چیزیں پھیلا رہی ہے, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. تو ایلیٹ کیپچر بھی جو ہے ایک استعمال کیا گیا ٹارگٹ کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر نہیں ہے, ایلیٹ کیپچر ہے, بڑی حد تک ہے. ایلیٹ کیپچر کا مطلب یہ کہ بالائی طبقے کے کچھ لوگ ہیں, یعنی بزنس کلاس ہے, انڈسٹریلسٹ کلاس ہے, فیوڈل کلاس ہے, یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک اس کے اوپر بھی ایلیٹ ہے جو کسی کو جواب دے نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, سب صحیح ہے, لیکن اس کا کوئی نام نہیں لیتا کہ وہ کون سی ایلیٹ ہے. اچھا, اور وہی ایلیٹ جو سب سے زیادہ فائدے حاصل کر رہی ہے وہ یہ ایلیٹ کیپچر کا سب سے بڑا نعرہ لگاتی ہے کہ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو سپورٹ کس نے کیا. اب یہ بات کیا ڈھکی چھپی رہ گئی ہے کہ جنرل باجوہ, جنرل ظہیر الاسلام سے لے کر جنرل شجاع پاشا, حمید گل, پورا ایک لاٹ ہے ایک کے بعد ایک, جنہوں نے 15-20 سال میں اس عمران خان پروجیکٹ پہ کام کیا, اور اس میں وہ سارے جنرل شامل تھے, انہوں نے کیا, اور وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ فائدے حاصل کرتے رہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کس نے کیا فوائد حاصل کیے, سب نے کہ کہاں پر کس نے بس کی کمپنی چلائی, کس کے بچوں نے اربوں روپے کے قرضے لیے کھا گئے, یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس نے پاپا جونز بنا لی اور کس نے کیا کر لیا, یہ ساری اب اصل ایلیٹ کیپچر تو وہ ہے, اس پہ بات نہیں کی جاتی. اور جو ایلیٹ کے اوپر جو ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے, جو ایلیٹ کو بھی ٹھڈے مار کے ایک طرف کر دیتی ہے, یہ کہا جاتا ہے. عمران خان یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں پاکستان میں قانون جو ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے, قانون جو ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے. آئی ایم سوری, قانون جو ہے اگر یہ بات درست ہوتی تو زرداری جیل میں نہ رہا ہوتا, نواز شریف جیل میں نہ رہا ہوتا, ان سب کے لیے تو ہے. تو ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ کون ہے جو جیل میں نہیں گئے, وہ کون سی ایلیٹ ہے جو جیل میں نہیں گئی, کس نے. حمود الرحمان کمیشن میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں ملک توڑنے کے, ان میں کتنے جنرل, کرنل, میجر جنرل سارے لوگ تھے, کس کو پکڑا, کس کو جیل میں ڈالا, کسی کو بھی نہیں کیا. تو اصل ایلیٹ تو وہ ہے نا بھائی, اس ایلیٹ کو وہ ایلیٹ میں اس پہ ہم ایلیٹ پہ بات نہیں کر سکتے, بٹ ہم نے صرف سیاستدان ایلیٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنا.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایلیٹ کیپچر نہیں ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، لیکن ایلیٹ کیپچر میں صرف سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا سیاستدان نہیں ہے. ان کے اوپر بھی ایک ایلیٹ ہے جو کبھی جیل میں نہیں جاتی، جو کبھی جواب دہ نہیں ہوتی، جو سیاستدانوں کو ٹھڈے مار کے ایک طرف کر دیتی ہے. تو اصل ایلیٹ وہ ہے. تو اگر ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں واقعی میں، تو اصل ایلیٹ وہ ہے جس نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو آپ بیسکلی ہم اس پہ پڑھ رہے تھے آج ایلیٹ کیپچر پہ. تو بیسکلی ایک تو جناح صاحب نے لوگوں کو لا کے سیٹل کرایا تھا کراچی میں، گجرات سے. ادھر ان کے یار دوست تھے جس میں حبیب ہے، داؤد ہے، یہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہے جو بڑے بڑے گروپ سے کراچی میں سیٹل کرا ہے. تو جو پاور ہب تھا وہ پہلے کراچی تھا، رائٹ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایوب کے ٹائم پہ اس نے وہ پاور جو ہے نا وہ ایلیٹ کا، یعنی کہ ہم جو کہیں جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کو پنجاب لے آیا. یعنی کہ جو پنجاب کے زمیندار تھے اور یہاں پہ انہوں نے فیکٹریاں انڈسٹریاں لگائیں. تو ایک تو انہوں نے وہاں سے وہ چیز ادھر پنجاب لے آیا. پھر ضیاء نے آ کے اس کو جو ہے نا وہ مکمل طور پہ وہ ایوب نے اور ضیاء نے جو ہے نا وہ ایک نئی ایلیٹ انٹروڈیوس کرا دی ملٹری کے شکل میں. ہاں دیکھیں، یا اگر میں غلط نہیں ہوں اس میں. نہیں، آپ بڑی حد تک درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت جو تھوڑی بہت انڈسٹری تھی. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان جن علاقوں پہ بنا وہ بر صغیر کے نسبتاً پسماندہ علاقے تھے. اچھا، آپ انڈسٹری وائز دیکھ لیں تو بڑی انڈسٹری آپ کی جو انڈیا رہ گیا، یعنی جو یونائٹڈ انڈیا جب ٹوٹا تو جو پاکستان ہمارے حصے میں آیا وہ اس پاکستان کے مقابلے میں جو انڈیا تھا، انڈیا میں انڈسٹری آلریڈی بہت زیادہ ایڈوانس تھی. وہاں کا انڈسٹریل طبقہ جو صنعت کار طبقہ تھا وہ بہت ایڈوانس تھا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں وہ انڈسٹریل کلاس نہیں تھی. وہ پھر آئی مائیگریٹڈ کلاس آئی جس کو آپ اردو اسپیکنگ کہہ لیں. وہ سارے اردو اسپیکنگ نہیں تھے، اس میں بوری تھے، شیخ تھے، شروع میں نہیں تھے، بعد میں آئے. شروع میں جو تھے وہ زیادہ تر بوری تھے، گجراتی اسپیکنگ، میمنی اسپیکنگ، میمن کلاس، بوری کلاس ہے نا، گجراتی، کاٹھیا واڑی، جو سارے جو نام لیے جاتے ہیں اب کے ولی کا، باوانی ہے نا، گجراتی اسپیکنگ، کاٹھیا واڑی اسپیکنگ، میمنی اسپیکنگ، بوری، آخانی اسماعیلی بھی تھے ان میں. تو یہ لوگ تھے. تو یہ ایک طرف تو یہ انڈسٹریل، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ ہماری جو افسر شاہی تھی، اس افسر شاہی میں بھی بڑی تعداد جو ہے وہ اردو اسپیکنگ لوگوں کی تھی بعد میں. بڑی مکمل نہیں، ہاں بیوروکریسی کہہ لیں اس کو، افسر شاہی میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں نوکر شاہی، لیکن میں نوکر شاہی اس لیے نہیں کہتا کہ وہ نوکر تو اپنے آپ کو سمجھتی نہیں ہے نا، وہ تو اپنے آپ کو افسر سمجھتی ہے. تو اگر بیوروکریسی کا صحیح ترجمہ کرنا ہے تو وہ آپ کو افسر شاہی کرنا چاہیے. کیونکہ اور یہ کیا آپ متفق ہیں اس بات سے یا نہیں؟ میں بالکل متفق ہوں. وہ 17 گریڈ کا افسر جو ہے نا، جو چھتری کسی اور نے اس کے اوپر پکڑی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں نا، آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں تو وہ کیا نوکر کے طور پہ آپ سے کہ وہ آپ کو صرف سول سروینٹ سمجھتا ہے؟ آج میں گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ اور میں نے جو وہاں پہ حالات دیکھے نا، پتہ 7 گریڈ کا بندہ آپ کو ایسے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے بس. ہاں، تو یہ اس کو نوکر کہنا یا سول سروینٹ کہنا میرا خیال ہے غلط ہے. اس کے لیے زیادہ بہتر لفظ ہے افسر شاہی. یہ افسر ہوتے ہیں اور یہ ان کی افسر شاہانہ ان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں. تو افسر شاہی، تو وہ افسر شاہی شروع میں زیادہ اردو اسپیکنگ تھی، لیکن مکمل طور پہ نہیں تھی. کیونکہ بڑی ایسی مثال، جیسے اب مثال کے طور پہ قدرت اللہ شہاب ایک بڑے بیوروکریٹ تھے، رہے 20-25 سال. وہ کشمیر کے تھے، پیدا شاید غالباً گلگت میں ہوئے تھے، ان کے والد وہاں پوسٹڈ تھے. یا چودھری محمد علی کو دیکھ لیں، وہ بڑے بیوروکریٹ تھے، وہ پنجابی تھے. یا ملک غلام محمد کو دیکھ لیں، وہ پنجابی تھے. لیکن ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد تھی ایسے اردو اسپیکنگ مہاجرین کی کہ جو بیوروکریسی میں بڑا کنٹرول تھا ان کا. لیکن یہ کنٹرول کوئی 10 سال رہا، 47 سے 57-58 تک. اور جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ جب ایوب خان آئے تو ایوب خان نے وہ پوری جو اس کی کمپوزیشن تھی، اس کی ترکیب، اس میں تبدیلی لے آئے وہ. اور پھر جو ہے وہ پنجابی اور پٹھان بیوروکریسی میں زیادہ بڑی تعداد میں داخل ہوئے. اور جس کے نتیجے میں پھر وہ جو پہلے والا ڈومیننس تھا اردو اسپیکنگ مہاجر بیوروکریسی کا، وہ گریجولی ختم ہوا. اور پھر یہ انہوں نے جو قرضے وغیرہ بھی دیے سرکاری سرپرستی میں. اس پہ بڑی ریسرچ موجود ہے کہ کس طرح سے جو ایوب خان نے قرضے دیے اور قرضے دے کر انڈسٹری ایگزمپشنز بھی دے دی. ہاں، اور پھر انڈسٹری لگائیں. تو مطلب یہ کہ وہ انڈسٹری لگاتی تھی، سرکاری، اس میں سرکاری پیسے سے لگائی جاتی تھی، اور پھر وہ اٹھا کے کسی کو
سونپ دی جاتی تھی اپنے فیوریٹس کو. Yes. تو اس طرح سے یہ بندر بانٹ کی گئی ایوب خان کے دور میں. تو اصل کرپشن کا آغاز زیادہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا. کہ ہمارے یہاں جو ایک مڈل کلاس یا طبقہ کہہ لیں یا جو کچھ لوگ جو کہ آپ انہیں اپر مڈل کلاس کہہ لیں, وہ بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں ایوب کو. میرے خیال سے اس کی وجہ یہ کہ ان کی کریشن بھی ایوب نے کی ہے لینڈ ریفارمز کے ذریعے. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں ایوب خان کا مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا, ابھی تو خیر وہ ختم ہو گیا کہ وہ ٹرکوں کے پیچھے ایوب خان کی تصویر لگی پینٹنگ ہوتی تھی, لیکن وہ زیادہ تر ان ٹرکوں کے مالک پختون زیادہ ہوتے تھے. جیسے آج کل عمران خان جو ہے وہ عمران خان کے زیادہ وہاں کے پی میں دیکھیں نا, اب تیسری مرتبہ منتخب ہو کے آئے, تو ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ عمران خان کے بھی زیادہ حامی ہیں, وہ تو ظاہر ہے ووٹ سے واضح ہو گیا. اور اسی طرح ایوب خان کی بھی حمایت زیادہ وہیں تھی, کیونکہ لیکن یہ کہنا کہ سارا مڈل کلاس جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف کا حامی تھا, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ سارے صنعت کار, فیوڈل, وہ ایلیٹ, پھر وہ ایلیٹ کی بات آ جائے گی, اشرافیہ. وہ اشرافیہ کو ہمارے جو سینئر صحافی ہیں حسین نقی صاحب وہ کہتے ہیں یہ اشرافیہ نہیں ہے, یہ بدماشیہ ہے. تو وہ, اور میں سمجھتا ہوں وہ جیسے میں نے کہا نا کہ نوکر شاہی کے بجائے افسر شاہی کہنا چاہیے, تو اسی طرح یہ جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں, تو ایلیٹ کو اشرافیہ کے بجائے بدماشیہ کہنا چاہیے. کیونکہ بدماشیہ کا کیا مطلب ہے؟ بد معاش, یعنی جنہوں نے معاش اپنا جو پیسہ حاصل کیا ہے وہ بد طریقوں سے حاصل کیا ہے, وہ رانگ طریقوں سے, اس کو بد معاش کہتے ہیں. معاش, بد معاش, جس نے پیسہ برے طریقے سے حاصل کیا. اس میں ایک کلاس اور بھی ہے جس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا, آپ کو نہ ٹی وی پہ ملے گا, جس کی ایک کی تو آپ نے بات کی نا, جو فادر آف دی فادر ہے. اس میں ایک آتی ہے ہماری ریلیجیس ایلیٹ, یعنی کہ جو ہماری مذہبی اشرافیہ ہے, جو اسی اشرافیہ کی امیج بناتا ہے پبلک میں. ان کے نکاحوں میں جا کے, ان کے عید ملن پارٹیوں میں جانا, افطاریوں میں جانا, قوالیوں میں جانا والی جو ہماری ایک اشرافیہ ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں. آپ کے دیکھیں وہ بھی گریجولی پاکستان میں اس کو ہماری ریاست نے اور ہمارے ریاستی اداروں نے اس ملا اشرافیہ کہہ لیں اس کو, اس ملا اشرافیہ کو مضبوط کیا ہے. اور یہ ملا اشرافیہ کو مضبوط کرنے کا عمل لیاقت علی خان کے دور سے شروع ہو گیا تھا. اسی زمانے میں لیاقت علی خان کے دور میں, یعنی پاکستان جب بن گیا تو بننے کے بعد جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے مذہبی خطبوں کا سلسلہ شروع کیا گیا. ریڈیو پاکستان سے مذہبی خطبے ہوا کرتے تھے کہ جس میں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی تھیں کہ پاکستان کو کیسے اسلام کے راستے پہ چلایا جائے, یعنی ایک مذہبی ریاست بنایا جائے. اسلام کے راستے پہ چلنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی, میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہم کوئی نماز پڑھتا ہے, 5 وقت کی پڑھتا ہے, یا کوئی 3 وقت کی پڑھتا ہے, کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے, کوئی باندھ کے پڑھتا ہے, یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے. اس کو ریاستی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی دیوبندی ہے, میں بریلوی خاندان میں پیدا ہو سکتا ہوں, آپ دیوبندی ہو سکتے ہیں, میرا دوست شیعہ ہو سکتا ہے, یہ ایک انفرادی عمل ہے. مسئلہ کہاں, تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مذہب بنیادی طور پہ مذہب پہ عمل کرنا کوئی بری بات ہے. وہ جیسے کسی کی کوئی آئیڈیا, مذہب بھی تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا, ایک نظریہ ہے. تو اگر کوئی اپنے مذہب پہ, اپنے نظریے پہ عمل کرتا ہے تو اس میں اتنی کوئی بری بات نہیں ہے. مسئلہ کہاں کریٹ ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ اپنے نظریے کو دوسروں پر زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ملا اشرافیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو اسی وقت سے استعمال کیا گیا, اور استعمال کر کے ایک ایسا نیریٹو دیا گیا کہ جی ہم جو ہے یہ تھوپیں گے لوگوں پہ. یعنی وہ یہ چاہتی, ملا اشرافیہ یہ چاہتی تھی کہ پورے ملک میں سارے عوام جو ہیں ان کے جو پرسکرائبڈ, جیسے طالبان کا ہے نا, اس کی ایک انتہائی شکل طالبان ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرو. جو ہم کہتے ہیں, اگر طالبان کہتے ہیں کہ جی شٹل کاک برقع پہننا ہے, تو سب کو وہاں انہوں نے افغانستان میں لازمی کر دیا ہے کہ پہنے. ہم کہتے ہیں کہ جی عورتیں پڑھیں گی نہیں تو نہیں پڑھیں گی, وہ اس کی انتہائی شکل ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی جو ملا اشرافیہ ہے اس نے شروع سے یہی کوشش کی, جس میں ظاہر ہے مولانا مودودی کا بڑا کردار ہے. وہ تو شروع سے لگا, حالانکہ پہلے اس کے خلاف تھے پاکستان بننے کے, لیکن بعد میں وہ کہتے رہے کہ جی اس کو تو اسلامی ریاست بنانا چاہیے, اور اسلام بھی وہ جو کہ وہ چاہتے ہیں, جماعت اسلامی والا اسلام مسلط کیا جائے لوگوں پہ. شبیر احمد عثمانی, ان کا بھی یہی تھا. سلیمان ندوی جلدی فوت ہو گئے, لیکن ان کا بھی یہ. تو جتنے سارے لوگ تھے, یہ لیاقت علی خان کے دور سے ہی ان سب کو ملا اشرافیہ کو استعمال کیا گیا. ناظر صاحب, ایک بحث ہم سنتے تھے ایک ٹائم پہ
کے عزیز کی کتاب کے بعد نا کہ 23 مارچ کو قرارداد آزادی جو ہے نا وہ یا جو بھی ہے اس دن جو ایونٹ ہے وہ نہیں ہوا اور 14 اگست کو پاکستان آزاد نہیں ہوا, تو یہ کیا اس میں کنٹرڈکشنز ہے, یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ یہ ڈیٹس ایگزیکٹ یہ ڈیٹس ہیں ہی نہیں؟ میرے خیال ہے یہ باتیں غیر اہم ہیں. ان کی کتاب سے کے عزیز اچھے رائٹر تھے, اچھے ہسٹورین تھے, بعد میں انہوں نے اور اچھی چیزیں بھی لکھی, لیکن وہ جو مرڈر آف ہسٹری ہے اس میں بہت انہوں نے مائنیوٹ ایسی غیر اہم چیزوں پہ بھی نشاندہی کی ہے. اب یہ جیسے مثال کے طور پہ یہ پاکستان 14 اگست کو بنا یا 15 اگست کو بنا, اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو آزادی ملی, لیکن پاکستان 14 اگست کو مناتا ہے, انڈیا 15 اگست کو مناتا ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو بھی 15 اگست کو منانا چاہیے, لیکن ہم نے جو ہے وہ ایک دن پہلے منانا شروع کر دیا. یہی کنٹروورسی جو ہے وہ 23 مارچ یا 24 مارچ کے سلسلے میں لائی گئی. یہ غیر اہم باتیں ہیں. تو یہ زیادہ تر سروائی تو یہی ہے کہ 24 مارچ کو ہوا کو قرارداد پاس ہوئی, لیکن چونکہ غالباً اس کا جو اجلاس کا 23 مارچ کو شاید آغاز ہوا تھا یا جو بھی, بہرحال تو یہ اتنی اہم بات نہیں ہے کہ اس پہ وقت ضائع کیا جائے کہ قرارداد پاس ہو گئی, پاکستان بن گیا, اب وہ 23 کو قرارداد پاس ہوئی یا 24 کو ہوئی, پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا یا 15 کو ہوا, یہ باتیں تاریخ کے لحاظ سے اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں. یہ فروعی یا غیر اہم باتیں ہیں, ٹریویل باتیں ہیں. یہ تاریخ کو دیکھنے کا میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بڑے تناظر میں زیادہ اہم چیزوں پر, تاریخ کے تصورات پر, خیالات پر, واقعات پر, شخصیات پر, ان پر بات کرنی چاہیے. اس لیے کہ ایک تاریخ آگے ہو گئی پیچھے ہو گئی, اٹ ڈزنٹ میٹر. سو جو آپ کی کتاب ہے الٹرنیٹو ہسٹری, یا پھر اس میں تاریخوں پہ بات, تاریخ پہ کوئی بات نہیں ہے. ویسے ٹائٹل سے لٹرل میننگ اگر لے تو یہی وہ آتا ہے. تو آپ نے تاریخ اگر ڈیٹ کے معنوں میں آ رہی ہے کہ ڈیٹ, تاریخ ظاہر ہسٹری پہ تو ہم نے بات کی ہے, لیکن تاریخ اگر ڈیٹ کے معنوں میں آ رہی ہے کہ یہ 23 کو ہوا یا 24 کو ہوا یا 14 کو ہوا یا 15 کو ہوا, یہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے تاریخ کی, اس میں یہ باتیں غیر اہم ہیں, اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو جو آپ کی بک ہے اس کے اندر آپ نے ظاہر فہرست میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے ڈسکس کی ہے. ابھی آپ کے خیال میں متعلقہ جو ابھی جو سچویشن گزر رہی ہے, ملکی حالات جو ہیں, جو کرنٹ افیئرز ہیں, اس حوالے سے کیا ظاہر کتاب تو ہوتی ریلیونٹ ہے, لیکن اس میں زیادہ تر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں, اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے پاکستان کے پہلے سال کی غلطیاں. awesome, پلیز تھوڑا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی قائد اعظم کے دور تک تو سب کچھ ٹھیک تھا, قائد اعظم چلے گئے جلدی جناح صاحب, اگر وہ رہ جاتے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا, یہ باتیں صرف یہاں نہیں, بہت سارے مذاہب کے بارے میں کی تاریخ آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جو ابتدائی پیریڈ تھا, خلفائے راشدین کا پیریڈ جو تھا وہ سب سے اچھا تھا, اس کے بعد گڑبڑ شروع ہوئی. جبکہ اگر آپ خود مولانا مودودی کی کتاب پڑھیں خلافت و ملوکیت, تو اس میں انہوں نے حضرت عثمان کے دور میں جو غلطیاں ہوئیں, اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ جو انہوں نے اپوائنٹمنٹس کیے جو کہ غلط تھے, اس کا نتیجہ اثرات غلط نکلے, وہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا اس کا. تو یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں وقت ٹھیک تھا بعد میں گڑبڑ ہوئی, اگر آپ تفصیل میں جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ گڑبڑ پہلے شروع ہو گئی. یا سوویت یونین کی مثال لیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی لینن کے دور میں سب ٹھیک تھا, اسٹالن نے آ کے گڑبڑ کر دی. صحیح ہے. آپ تاریخ کو پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ گڑبڑ لینن کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی. صحیح ہے. تو اسی طرح پاکستان کا بھی ہے کہ یہاں بھی جب وہ قائد اعظم کا جو 1 سال کا پیریڈ تھا, 11 مہینے کا, بلکہ 1 سال ہی لگانا چاہیے کیونکہ آخری مہینہ تو ان کا بالکل وہ تقریباً پیرالائز ہی تھے, ایکٹیولی انوالو نہیں تھے. تو اگست 47 سے اگست 48 تک کا. تو میں نے اپنی اس کتاب میں تفصیل سے وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں, وہ غلطیاں کہ جو خود قائد اعظم کے دور میں جناح صاحب کے پہلے سال میں انہوں نے پے در پے کیں, جو اگر وہ نہ کرتے تو بعد میں جو ہے وہ بھگتنا نہ پڑتا. مثال کے طور پہ پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے جو ٹارگٹ کیا باچا خان کو, ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی NWFP میں, شمال مغربی سرحدی صوبہ اس وقت کہا جاتا تھا, ان کی حکومت تھی, ان کی اس حکومت کی اکثریت تھی. اب
دیکھیں کسی بھی صوبائی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، حکومت ہٹانے کا جو جائز قانونی آئینی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں، اور وہ تحریک عدم اعتماد اگر پاس ہو جاتی ہے تو حکومت وقت جو ہے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک ہفتے کے اندر ہی، یعنی 14 اگست کو پاکستان بنا ہے، اور 22 اگست کو جناح صاحب کے حکم سے جو صوبہ سرحد جو کہا جاتا تھا، صوبہ سرحد کا جو گورنر تھا، اس نے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا. تو یہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا کہ آپ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر حکومتوں کو برطرف کریں گے. مرکز جو ہے وہ صوبائی معاملات میں مداخلت کرے گا. صوبائی حکومت کو یا صوبائی اسمبلی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرے. اب اسی کا تسلسل ہے کہ اس وقت کیا ہوا کہ وہ منتخب حکومت کو ہٹایا ڈاکٹر خان صاحب کی، اور دوسری غلطی یہ کی کہ جو ان کی پارٹی تھی سرخ پوش خدائے خدمتگار جو جماعت تھی، اس پر پابندی لگائی. یعنی ابھی پاکستان بنا ہے یار، چند ہفتے بھی نہیں ہوئے اور آپ نے گولیاں برسائی. آپ گولیاں برسا رہے ہیں. اچھا، بھابڑا کا واقعہ جو ہے، بھابڑا کے واقعے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ 600 لوگ کے قریب قیوم خان نے مار دیے فائرنگ کر کے، لیکن جو کتاب لکھی ہے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر وقار، انہوں نے تحقیق کی ہے اور انہوں نے کتاب میں جو اصل نام دیے ہیں جو مرحومین کے، وہ میرے خیال ہے کہ تقریباً 350 ہیں جو لوگ مارے گئے. لیکن 350 بھی بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد. اب 350 لوگوں کو گولیاں مار دینا، اپنی ہی حکومت، پاکستان نیا بنا ہے، تو یہ تو ایک جلیاں والا باغ کی طرح کا واقعہ ہو گیا نا. تو اچھا، اور یہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں جب ہو رہی ہیں آپ کے، یعنی آپ حزب اختلاف کی جماعت پہ پابندی لگا رہے ہیں، ایک تنظیم پہ پابندی لگا رہے ہیں جو کہ عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہے، اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو ہٹا رہے ہیں، اس کی جگہ پر ایک غیر مقبول خان عبدالقیوم خان کو آپ زبردستی مسلط کر رہے ہیں صوبے کے اوپر. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ جناح صاحب کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کو اختیار نہیں ہوتا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ کون بنے گا. جو یہاں سے فیصلہ، یعنی عثمان بزدار کو بنانا تھا تو عمران خان نے یہ نہیں کیا، وہ بڑے آج جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ صوبائی اسمبلی میں، جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ جس طرح بھی منتخب ہو کر آئے، ان کا منتخب ہو کر آنا بھی ظاہر کنٹروورشل تھا. الیکشن مینوپولیٹڈ تھے 2018 کے، جیسے کہ بعد کے الیکشن بھی مینوپولیٹڈ ہوئے، تو وہ پہلے سارے مینوپولیٹ ہوئے. تو وہ خیر بہرحال جیسے بھی تھے وہ منتخب ہو کے پنجاب کی اسمبلی آ گئی. اب یہ پنجاب کی اسمبلی کا کام تھا کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرے. عمران خان بتا رہے ہیں کہ جی عثمان بزدار بنے گا. عمران خان کو کیا اختیار تھا؟ پاپولسٹ لیڈرز کے یہ بھی ایک ٹریٹ ہے کہ وہ ہمیشہ کمزور لوگوں کو اٹھا کے پاور پہ بٹھاتے ہیں تاکہ وہ ان کے نیچے ہوں. بالکل صحیح. تو بزدار واز اے چوائس بیکاز عمران از اے پاپولسٹ. بالکل. وہ مینجمنٹ میں بھی پڑھایا جاتا ہے نا کہ فرسٹ کلاس مینیجر ہائرس فرسٹ کلاس پیپل، اوکے، سیکنڈ کلاس مینیجر ہائرس تھرڈ کلاس پیپل. دیکھیں، تو عمران خان پہ یہ بات بالکل صادق آتی ہے کہ وہ فرسٹ کلاس لیڈر نہیں تھا، سیکنڈ کلاس لیڈر تھا. اس نے تھرڈ کلاس لوگ اپنے ارد گرد سارے جمع کیے. کوئی ایک نام لینے کو، یعنی آپ پوری تحریک انصاف کو دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں پھر بھی آپ کو 2-4 لوگ مل جائیں گے. رضا ربانی ہے نا، پرانے لوگ ہیں، یوسف رضا گیلانی ہے، شیری رحمان ہے، تاج حیدر ہیں، اور بے شمار نام میں لے سکتا ہوں. ایک سیاسی زبان ہوتی ہے نا کسی پارٹی کی. علی امین گنڈاپور کہتا ہے کہ میں تو جا کے دفتر پہ قبضہ کر لوں گا وابڈا کے، اور میں جو بریکر ہے وہ KPK میں ہے میں اس کو بند کر دوں گا. دیکھیں بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اسمبلی میں بل لائیں گے، بل کے ذریعے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں. کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. خیر بہرحال لیٹس بیک. لیکن یہ بدزبانی جو ہے نا، بدزبانی پاپولسٹ لیڈر کا ٹریٹ ہوتا ہے. بھٹو صاحب بھی کرتے تھے. بھٹو صاحب، یعنی بھٹو صاحب کے، میں 70s میں ٹین ایجر تھا، مجھے یاد ہے کہ قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی، تو بھٹو صاحب نے بھی جو ان کے مخالفین تھے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو شاید ایک اچھے لیڈر کو نہیں کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ 77 میں PNA کی تحریک چل رہی تھی، پاکستان قومی اتحاد کی. تو ایک جلسے میں مجھے یاد ہے انہوں نے کہا
کہ دیکھیں جی جو پاکستان قومی اتحاد ہے اس میں جتنے لیڈر ہیں ان سب کے نام یہ میں ختم ہوتے ہیں، جیسے مودودی، نورانی، ولی، ہزاروی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے انہوں نے سارے نام نورانی اور یہ سب سارے نام لگائے اور کہا کہ لیکن ایک ہے جس کا نام پی این اے کا لیڈر ایک ہے جس کا نام یہ میں شروع نہیں ہوتا، میں اس کے نام کے ساتھ خود لگا دیتا ہوں، وہ ہے اصغر. اس کو میں کہوں گا اصغری. اصغر خان جو تھے وہ پی این اے کے لیڈر تھے. تو بھٹو صاحب نے اصغر کے نام کو بگاڑ کے کہا کہ چونکہ باقی سارے جو ہیں وہ یہ میں خور ہیں، مودودی، نورانی، ولی اور دیگر لوگ جیسے ہزاروی، مولانا غلام غوث ہزاروی ایک ہوتے تھے اور بھی کئی ایک تھے. تو کہا کہ یہ اصغر جو ہے اس کے نام کے ساتھ نہیں ہے تو میں اصغر کو اصغر ہی کہوں گا. تو وہ اصغر ہی کہنا. تو اب یہ یعنی ایک اچھے لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی. تو یہ خیر انہوں نے جو ٹرینڈ ڈالا، ٹرینڈ تو پہلے سے ہی چل رہا تھا کیونکہ مسلم لیگ نے پہلے بد تہذیبی، بد کلامی جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں کے ساتھ کی تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک ٹرین پہ ان کی داڑھی نوچی گئی، مسلم لیگ کے نوجوانوں نے ان کو مطلب حوصلہ افزائی، جیسے عمران خان حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے نا کہ جی پکڑ لو جہاں نظر آئے، گریبان پکڑ لو چھوڑو نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کوئی اگر ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں جا کے یہ بد زبانی کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو وہاں یہ بد زبانی کر رہے ہیں. تو عمران خان نے تو ایک بد زبانوں کا ٹولہ نکالا نا، ایک یعنی بد زبان، بد گالم گلوچ کا کلچر جو کسی حد تک پہلے بھی تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلے فرشتے تھے، میں نے ابھی مثال دی کہ بھٹو صاحب بھی کرتے تھے بد زبانی، اور بھی کئی ایک لیڈر کرتے ہوں گے، لیکن عمران خان نے تو اس کو ایک انتہا پہ پہنچا دیا نا. ایسا ہی ہے، اس بد کلامی کو انتہا پہ پہنچایا. سو ایک تو پہلی غلطی یہی تھی قائد اعظم کی کہ انہوں نے پہلے سال ایک تو یہ کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے ایک زور زبردستی کی اسمبلی ختم کرا. یہ ہوگی پہلی غلطی. دوسری غلطی یہ کہ ایک اختلاف کو برداشت نہیں کرنا، اور اختلاف اگر حزب اختلاف کی کوئی جماعت یا تنظیم ہے تو اس پہ پابندی لگا دیا. نمبر 2. نمبر 3 جو جن سے آپ کا اختلاف ہے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا. غفار خان جیسے لیڈر کو، یعنی جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 20ویں صدی کے اس خطے کے بہت بڑے لیڈر تھے، غالباً سب سے بڑے لیڈر تھے. اگر مغربی پاکستان کی آپ بات کریں، مغربی پاکستان کی، کیونکہ وہ تو وہاں رہ گئے، ابوالکلام آزاد تو انڈیا میں رہ گئے، تو ان کو ہم پاکستان کا تو لیڈر نہیں مان سکتے، ظاہر ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مغربی پاکستان کے بڑے لیڈر 20ویں صدی کے سب سے بڑے کون تھے، 20ویں صدی یعنی پورا اسپین ہے 20ویں صدی کا. بعض لوگ بھی پیپلز پارٹی والے کہیں گے جی بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے. بھٹو کا اسپین چھوٹا ہے نا، 5 سال کا اسپین ہے، 5-7 سال کا اسپین ہے. ان کا باچا خان کا تو اسپین یعنی تقریباً 1 صدی پہ محیط ہے. وہ بہت بڑے انفلوئنسر، بہت بڑا انفلوئنس اس کا. آپ دیکھیں نا کتنا اسپین کے گاؤں دیہاتوں ایسے جا کے یونیورسلی ریسپیکٹڈ لیڈر کو آپ اٹھا کے، یعنی جناح صاحب کے دور میں آپ گورنر جنرل ہیں، آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اتنے بڑے لیڈر کو، لیکن وہی بات آتی ہے کہ پاپولسٹ لیڈر برداشت نہیں کرتا کہ یار کوئی اس سے زیادہ بہتر، زیادہ رسپیکٹڈ کوئی ایسا لیڈر ہو، آزادانہ موو کرے، اس کو پکڑو بند کرو. تو یہ طرز تو جناح صاحب نے شروع کیا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر دوسرے لوگ بھی یہی کرتے رہے. وہ ایک تسلسل، ایک چین ہے. تو یہ تو ہوگی پہلی غلطی، انہوں نے ڈیل کیا ان کو اس طریقے سے. اس کے بعد اگر آپ بتا سکیں باقی غلطیاں. بار جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا خاتمہ، بار صوبائی حکومت کے خاتمے کا دیکھیں، حکومت کے خاتمے کا مطلب ہے کہ آپ چیف منسٹر کو ہٹاتے ہیں تو اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، نئی کابینہ بنتی ہے، نیا حلف ہوتا ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جی اگر ایک وزیر اعلیٰ ہے تو اس کی حکومت ہے، آپ صرف وزیر اعلیٰ بدل دیں تو حکومت وہ چلتی رہے گی، ایسا نہیں ہوتا. نیا حلف لینا پڑتا ہے اور نئی کابینہ بنتی ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ نئے وزیر اعلیٰ کی حکومت ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں تمام صوبوں میں حکومتیں تبدیل کی گئیں، اور کہیں بھی کسی بھی صوبے کی حکومت ختم کرنے میں تحریک عدم اعتماد کا طریقہ استعمال نہیں کیا گیا، جو کہ آئینی قانونی طریقہ تھا، اس کو مرکز کی طرف سے ہٹایا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، انہوں نے پاکستان کی جو طویل جو ایک وہ تھی، ہاں فاشزم کی ایک بنیاد رکھی ہے. ہاں پھر مذہبی وہ جو میں ملا اشرافیہ کہہ رہا ہوں، یا آپ نے کہا ملا اشرافیہ کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا، آپ نے پھر اس میں یہ بھی ڈالا کہ یہ لوگ بھی اس میں اس ایلیٹ میں شامل ہو گئے. تو وہ بھی جناح صاحب کے دور سے ہی آنا، کیونکہ بہت قریب ہو گئے تھے ان کے شبیر احمد عثمانی. شبیر احمد عثمانی ایک دقیانوسی سوچ کے، پسماندہ سوچ کے
آدمی تھے. اب وہ ملک کو جو ہے وہی بات ہے نا کہ آپ اگر ملک کو ہزاروں سال پرانے طریقے سے آپ چلانا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ذہنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پسماندہ ذہنیت کا آدمی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. صحیح. اس کی سیدھی سی مثال کہ اگر آپ معاشرے کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ جی ماضی میں ایک جو ہے عظمت رفتہ ایک تھی اور تمام لوگوں کو پیچھے کی طرف دکھا رہے ہیں, تو آپ ایک پسماندہ سوچ کے آدمی. ٹھیک ہے, روشن خیالی کیا ہے ایز اپوز ٹو پسماندہ سوچ, جس کو کہیں یہ پروگریسو اور ریگریسو کا فرق ہے نا. ریگریسو سوچ یہ ہے کہ آپ کو ماضی کی طرف لے جائیں, وہ پرانی باتیں کریں نا کہ جی ریاست مدینہ بنائیں گے, یعنی کہ آپ کو انسپائر کریں گے پاسٹ سے انسپائر کریں گے, ماضی کی طرف لے جائیں گے. جو روشن خیال سوچ ہے, جو پروگریسو سوچ ہے, وہ آپ کو آگے کی طرف لے جاتی ہے, فیوچر کے بارے میں فیوچرسٹک ہوتی ہے. تو انہوں نے جناح صاحب نے حالانکہ اچھا ایک اور بات انٹرسٹنگ ہے کہ یہ سارے جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں خاص طور پہ پاکستان میں, یہ اپنی نجی زندگی میں اچھے خاصے سیکولر ہوتے ہیں. یہ سارے فائدے حاصل کرتے ہیں, we call them conservative liberals, لیکن عوام کے لیے وہ کنزرویٹزم تھوپتے ہیں عوام پہ. مثال دیکھیں نا, جناح صاحب اپنی ذاتی زندگی میں ٹھیک ٹھاک سیکولر آدمی تھے, وہ کیا پیتے تھے کیا کھاتے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں, سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. بھٹو صاحب اپنی ذاتی زندگی میں اچھے خاصے سیکولر آدمی تھے, کیا پیتے تھے ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایسے فیصلے کرنے پہ بعد میں مجبور ہو گئے. انہوں نے اپنے جب نعرے لگائے تو انہوں نے کہا کہ جی جو 5 نعرے تھے اس میں وہ مذہب کو لے آئے. تو بھٹو صاحب نے بھی مذہب کو استعمال کیا. اچھا جو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو قرارداد پاس, اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے فرقے کے بارے میں فیصلہ کرے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. یہ میں نے کہا یہ ذاتی معاملہ ہے. بھٹو صاحب اس میں انوالو ہوئے, ان کی سرپرستی میں ہوا. تو یہ ساری چیزیں وہ ذاتی زندگی میں سیکولر تھے, عوام پہ دقیانوسی سوچ تھوپی. اچھا عمران خان کو دیکھ لیں, پوری زندگی ساری عیاشیاں جو ممکن تھیں ایک سیکولر معاشرے کی, اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. لیکن جب ہمارا وقت آیا لیکن عوام پہ دقیانوسی سوچ تھوپنے میں وہ سب سے آگے. دیکھیں نا, تو یہ ان کی منافقت آپ دیکھ لیں ان تمام پاپولسٹ لیڈروں کی, کہ ذاتی زندگی میں یہ سیکولر ہوتے ہیں, ذاتی زندگی میں یہ سیکولر معاشرے کے تمام فائدے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری عیاشیاں جو ممکن ہیں ایک اچھی زندگی کی, مذہب غریب کے بچے کے لیے. لیکن دقیانوسی سوچ جو ہے وہ نوجوانوں پہ تھوپیں گے. اب ہم ملا اشرافیہ کی بات کر رہے تھے. اب کتنے ملا اشرافیہ, جتنے لیڈروں کے آپ نام لے لیں جنہوں نے یہ جہادی کلچر پاکستان میں پھیلایا, کتنوں کے بچے شہید ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں. منور حسن کا بیٹا شہید ہوا ہے نا, کوئی ایک آدھ مثال ہوگی, مذاق کر رہا ہوں. اس کا بیٹا UK, مجھے نہیں پتا, ہی از لٹرلی اس کی کلبنگ کی ویڈیوز اور پکچرز ہیں. منور حسن جماعت اسلامی کا. اب میں چونکہ اس کا پریوی مطلب آئی وٹنس نہیں ہوں تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جتنے لوگ یا جتنے جنرل بھی اور ملا بھی, یعنی دونوں اشرافیہ جو تھیں, وہ جو جہادی کلچر پاکستان میں پھیلاتے رہے, ان میں سے کتنوں کے بچے جا کے جہاد پہ کام کیا ہے. قاضی حسین احمد کے, یہ سب اپنے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرتے رہے, مغربی ممالک میں جا کے تعلیم حاصل کرتے رہے, وہاں پر سیٹل ہوتے رہے. مودودی صاحب کا انتقال امریکہ میں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سیکولر معاشرے کے تمام فوائد خود حاصل کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اچھا سیٹل کراتے ہیں, لیکن عوام کے لیے دقیانوسی سوچ ہے, عوام کے لیے جہادی فکر ہے, عوام کے لیے جہادی عمل ہے. ان کو اس طرف لگا دو اور خود اس سے جتنے فائدے حاصل کر سکتے ہو کر لو. تو یہ ان کا, یعنی جو پاکستان کے نوجوان کو جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ جو آپ کو اس طرح کے دقیانوسی سوچ کی طرف لے جاتا ہے, اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی تمہارے کتنے بچے جہاد پہ گئے. تم دوسروں کے بچوں کو پکڑ کے جو ہے وہ جہاد پہ بھیجتے رہے, افغانستان میں بھیجتے رہے, کشمیر میں بھیجتے رہے, اور کہاں بھیجتے رہے, پوری دنیا میں نکلتے رہے سارا کچھ کر کے. آپ کے کتنے بچے شہید ہوئے؟ سارا کتابیں ہیں موجود. البدر کے نام سے ایک کتاب ہے, کل ہی میں دیکھ رہا تھا اپنی پرانی کتابوں میں, میرے پاس بڑا کلیکشن ہے کتابوں کا, اس میں تمام ان شہیدوں کے نام ہیں کہ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے البدر نے جو ہے وہ تیار کر کے شہید بھیجے جو جا کے افغانستان میں شہید ہوئے. اور ان میں زیادہ تر عام لوگ تھے, عام غریبوں کے بچے, غریب یا مڈل کلاس کے لوگوں کے بچے. ان کے اپنے جو رہنما تھے ان کا کوئی بچہ شہید نہیں ہوا جا کے. اور جو جہاد میں بچ کے غازی بن کے آ گئے, جو بچ گئے, آج ان کی کیا حالت ہے وہ بھی دیکھیں سر ذرا. دیکھ لینا.
سر اس میں ایک بڑا جو مجھے لگتا ہے ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ کہ لوگوں کو غیر سیاسی رکھا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کون سے فلٹرز ہیں جس کے ذریعے ایک بچہ اگر اس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی 30 سالہ عمر تک پہنچتے 30s میں پہنچتا ہے اور وہ غیر سیاسی رہتا ہے یا وہ بہت جلدی انفلوئنس ہوتا ہے چیزوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے فلٹرز ہیں جن کے ذریعے پاکستان میں لوگوں کو غیر سیاسی رکھا جاتا ہے؟ نہیں, غیر سیاسی میں اس سے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. ٹھیک ہے, پہلے تو سیاست کو سمجھے نا کہ سیاست کیا. سیاسی تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ میرے خیال ہے دنیا میں جتنی شاید ہی کسی اور ملک کے لوگ اتنے سیاست میں دلچسپی لیتے ہوں جتنے پاکستان کے لوگ رکھتے ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان کے لوگوں کو غیر سیاسی رکھا گیا ہے, بنیادی طور پہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیاست کا تصور غلط دیا ہے. یس, شاید اس طرح سے. ہاں, ٹھیک ہے, یعنی یہ سمجھنا, یعنی وہ یہ کہتے کہ جی سیاست جو ہے وہ کرپشن کا نام ہے. سیاست کو سمجھ لینا. اچھا ہوا آپ نے یہ سوال اٹھایا. دیکھیں, میں یہ بات اکثر دہراتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست کیا ہے. جب ان کے والدین ان سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا سیاست میں نہیں جاؤ, یا تم تعلیمی ادارے میں جا رہے ہو سیاست سے دور رہو, یہ کہا جاتا ہے نا. بالکل میں ہی کہنے والا تھا, سیاست سے دور رہو. دیکھیں, سیاست کا سمپل سا تعریف میں آپ کو دیتا ہوں. سیاست کی سادہ ترین تعریف یہ ہے کہ جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے معاشرے کو ایسے کیوں چلایا جا رہا ہے, یہ سیاسی سوال ہے. صحیح. تو جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں یا سیاست سے دور رہیں, وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوال ہی نہ پوچھیں کہ میرے معاشرے کو ایسے کیوں چلایا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کیا ہے, یعنی ظاہر ہے وہ ایلیٹ کے لوگوں نے اور جہادی کلچر نے اور ملا اشرافیہ نے اور انکلوڈنگ ججز اینڈ جنرل, سب لوگوں نے مل کر یہ کیا ہے کہ سیاست کو ایک گالی بنا دیا. سیاست میں لوگ تو ہیں, لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیاست جو ہے وہ کرپشن کا نام ہے, سیاست پیسے کا نام ہے. جبکہ دراصل سیاست جو ہے, سیاست اس چیز کا نام ہے کہ میں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی جدوجہد میں حصہ لوں. میں سوال پوچھوں کہ میرے معاشرے کو ایسے کیوں چلایا جا رہا ہے. میں یہ سوال مثلاً یہ کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پینے کا صاف پانی مفت کیوں نہیں ملتا, مجھے پانی کی بوتل کیوں خریدنی پڑتی ہے, یہ سیاسی سوال ہے. میرے بچے کو مفت سرکاری اسکول میں اچھی تعلیم کیوں نہیں ملتی, یہ سیاسی سوال ہے. ہمارے ہاں 81 یا ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ سینیٹیشن کی سہولتوں سے کیوں محروم ہے, یہ سیاسی سوال ہے. ہم محفوظ کیوں نہیں ہیں, اتنا پیسہ ہم سیکورٹی پہ خرچ کرتے ہیں پیٹ کاٹ کے, میں نہ گلی میں محفوظ ہوں, مجھے کوئی مگر پکڑ لے گا, مجھے گولی مار دے گا, میری فون چھین لیا جائے گا, میرے گھر میں ڈاکو اتر سکتے ہیں. یہ سیاسی سوال ہے کہ ہم محفوظ کیوں نہیں ہیں. ہم نہ اپنے گھر میں محفوظ ہیں, نہ گلی میں محفوظ ہیں, نہ اپنی گاڑی میں محفوظ ہیں, نہ اپنے دفتر میں محفوظ ہیں. اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو ہم محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ تو ہمیں یہ کیوں یہ کہ جی سیکورٹی کے نام پہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے کہ جی سیکورٹی 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 سیکورٹی. جب میں نے آپ کو بتایا نا, آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اپنے گھر میں محفوظ ہیں, آپ گلی میں محفوظ ہیں, آپ اپنی گاڑی میں محفوظ ہیں, آپ اپنے اسکول میں محفوظ ہیں. APS کو دیکھ لیں, اسکول میں محفوظ نہیں ہیں آپ. تو جب آپ سب محفوظ نہیں, میں اور آپ محفوظ نہیں ہیں, تو یہ سوال پوچھنا تو میرا حق ہے نا کہ میں محفوظ کیوں نہیں ہوں. یہ سیاسی سوال ہے بھائی میرے. تو جب ہم یہ سارے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں اچھی تعلیم کیوں نہیں مل رہی, ریاست ہمیں کیوں نہیں دے رہی, ہمیں صاف پانی خرید کے کیوں پینا پڑتا ہے, ہمارے یہاں پاور کی ووٹیج, ہمیں بجلی کی اتنے پیسے کیوں دینے پڑتے ہیں, یہ سارے سیاسی سوال ہیں. تو یہ ان چیزوں میں حصہ لینا, یہ بنیادی سوال پوچھنا, یہ سیاست ہے. یہ سیاست نہیں ہے کہ جی میں کہوں کہ سب چور ہیں, سب چور ہیں, سب چور ہیں. یہ سیاست نہیں ہے. یہ سیاسی طریقے سے غیر سیاسی کرنا, یہ گمراہ کن. ہاں, یہ سیاست کے نام پہ لوگوں کو غیر سیاسی بنانا ہے. کیونکہ وہ اصل سوال جو سیاست کے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے, اصل سیاسی سوالوں سے ہٹا کر ان کو سیاست کے نام پر, جیسے مذہبوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, مذاہب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر ملا اشرافیہ کیا کرتی ہے کہ آپ طارق جمیل کی ویڈیوز دیکھ لیں, وہ حوروں کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک حور ایسی ہوگی کہ اس کے پنڈلی میں سے پتہ نہیں گودا نظر آ رہا ہوگا. آپ نے دیکھی ہوگی, اگر نہیں دیکھی تو آپ ویڈیو دیکھ لیں. کیا is religion about this? Someone said that it is a halal porn.
جو بھی کہہ لیں آپ. تو اب مطلب کیا کیا ہے کہ یعنی مذہب کے نام پہ لوگوں کو غیر مذہبی, جو مذہب کی اصل روح ہے حضرت, مذہب کی اصل روح یہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, کسی کے لیے اچھا کر سکتے ہیں تو آپ کریں, معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا, آپ یہ دیکھیں کہ جی اسلام آباد میں دیکھ لیں کہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے سگنل پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اس پر ان کو یاد نہیں آتا. یہ جو ساری ہماری اشرافیہ, ملا اشرافیہ یا دوسری اشرافیہ بھی, وہ ساری جو 4-4 کروڑ کی 5-5 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, وہ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ سگنل پہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, اسلام آباد میں ہمارے کیپٹل میں بھیک مانگی جا رہی ہے. وہاں پر ان کو مذہب یاد نہیں آتا, وہاں پر ان کو حب الوطنی یاد نہیں آتی, وہاں پر وہ آنکھ بند کر کے آگے نکل جاتے ہیں, ٹریفک کو روک کے جی نکال دو ان کو. تو یہ سارا جو ہے یہ لوگوں کو غیر سیاسی اور غیر مذہبی باتوں کی, یعنی جو سیاست کی اصل روح ہے, سیاست کے نام پہ ان کو وہ سیاست سے دور کرنا, اور جو مذہب کی اصل روح ہے اس سے دور کر دیا جاتا. کہ مذہب کی اصل روح یہ نہیں ہے کہ جی حور کا کیسا نقشہ ہوگا جی, یا وہ 70 سال کا گانا سنایا جائے گا مجھے, یہ مذہب کی اصل روح نہیں ہے. مذہب کی اصل روح کچھ اور ہے. تو یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو اشرافیہ ہے, چاہے وہ ملا اشرافیہ ہو یا دوسری اشرافیہ ہو یا سیکورٹی اشرافیہ ہو یا سیاسی اشرافیہ ہو, یہ ساری اشرافیہ لوگوں کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلاتے ہیں جو کہ عوام کے اصل ایشو نہیں ہیں. ایشوز کو, نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں. نان ایشوز کو ایشو بناتے ہیں. نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں. سو سر تھوڑا سا جائیں گے, کیونکہ آپ نے غالباً افغانستان میں بھی تھوڑا سا مہینہ میرا آنا جانا رہا ہے, بالکل رہا ہے. تو ابھی کرنٹ سیٹ اپ آیا ہے, اور ان کا ابھی میں تو کچھ دوستوں سے سنتا ہوں جو کہ ہمارے انٹلیکچوئل دوست ہیں, وہ کافی تعریف کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ بزنس وائز لائک باہر سے انویسٹرز بھی آ رہے ہیں, انڈسٹریاں لگ رہی ہیں, سڑکیں بھی بن رہی ہیں, جیو پولیٹیکلی بھی طالبان جو ہے نا وہ کافی اچھے ٹریک پر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, معاشرے کو دیکھنے کے کئی لینس ہو سکتے ہیں نا. ہمارے یہاں ایک جو غلط لینس دے دیا جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی معاشی طور پہ کیا چیزیں, میں نہیں سمجھتا کہ معاشی طور پہ افغانستان کی کچھ صورتحال بہتر ہوگی, لیکن اگر یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جی بہت اچھے ہو گئے, اگر وہ مان بھی لیا جائے, جیسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے دور میں جو ہے وہ دیکھیں آپ, جو معاشی گروتھ ہے, جی ڈی پی جو ہے وہ اچھی رہی. ایوب خان کے دور میں جی ڈی پی یہ تھی, اور ضیاء الحق کے دور میں جی ڈی پی یہ تھی, اور مشرف کے دور میں جی ڈی پی یہ تھی. یا انٹرنیشنلی دیکھیں تو جی پینوشے کا دور دیکھ لیں, وہاں پر چلی میں 17 سال اس نے حکومت کی, 1973 سے 1990 تک پینوشے کا بدنام بدترین ڈکٹیٹر. اس کے دور میں بھی دیکھیں جی ڈی پی اتنی ہو گئی. دیکھیں یہ بہت یہ جزوی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کو. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لانگ رن میں معاشرے کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر کوئی مجھے میرے حالات کچھ عارضی طور پہ بہتر کر دے, لیکن اس کا لانگ رن میں مجھے نقصان ہو, تو میرے لیے جو عارضی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے طالبان کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں سکون کر دیا ہے, امن کر دیا, یہ بھی بات کہی جاتی ہے نا کہ امن ہے. یہ قبرستان کا امن ہے. قبرستان کا امن ہمیں نہیں چاہیے. قبرستان میں بڑی خاموشی ہوتی ہے نا, بالکل. تو آپ کہیں کہ جی واہ واہ, یہ دیکھیں معاشرہ جو ہے, معاشرے کی زندگی اس کی رنگا رنگی سے ہوتی ہے. رنگا رنگی کا مطلب یہ کہ جہاں لوگوں کو ہنسنے بولنے کی اجازت ہو, ٹھیک ہے. آپ اس کو روٹی بھی دے دیں لیکن اس کو ہنسنے بولنے پہ پابندی ہو تو وہ معاشرہ نہیں چلتا. وہ احمد نعیم قاسمی کے مصرے ہیں نا شاید, کہ ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں, کچھ نہیں مانگتے ہم بجز اذن کلام. غالباً یہی مصرع ہے اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا تو. کچھ نہیں مانگتے ہم بجز اذن کلام, ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. تو جو بے ساختہ پن ہے انسان کا, کہ انسان ہنس بول سکے, جس طرح کے چاہے کپڑے پہن سکے, کہیں جائے, کہیں پر بات کر سکے, ٹھیک ہے, اگر یہ ہے معاشرے میں تو وہ معاشرہ ایک ترقی یافتہ اور اچھا معاشرہ کہلائے گا. یہ اب دیکھیں بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا سوسائٹی کی ترقی کو جانچنے کے. اب بعض لوگ یہ کہتے تھے, آپ یہاں دیکھ لیں اپنا گلف کی اسٹیٹس میں, سعودی عرب, یو اے ای, اچھا ٹریڈیشنلی یہ لوگ بہت کنزرویٹو رہے ہیں معاشرے, لیکن ان کے پاس پیسہ بہت تھا, تو وہاں کے لوگوں کو وہ مسائل نہیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ہیں.
مثلاً جو غربت نہیں ہے, I get that. ٹھیک ہے نا, لیکن وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو دبئی کی مثال لے لیں کہ وہاں پر جو باہر سے لوگ آتے ہیں مزدور, جس طرح کی وہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کے جو جن حالات میں وہ رہتے ہیں, ایک ایک چھوٹے چھوٹے اتنے سے کمرے میں 10 لوگ فرش پہ سو رہے ہیں, جتنی کم تنخواہیں ان کو جاتی ہیں, یہ اب اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی جا کے وہاں پر کوئی چورے چھپے بنا لے, کوئی ڈاکیومنٹری تو آپ کو مل جاتی ہے, ورنہ جا اور ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ جی فلمایا جا رہا ہے اور ہمارے تو بندے کو اٹھا لیں گے, غائب کر دیں گے یا باہر نکال دیں گے, ٹھیک ہے. تو کیا آپ ایسے معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ تو معاشرے کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے وہی جیسے انسان کا ہوتا ہے نا, وہ کسی نے کہا نا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی, جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. تو اسی طرح معاشرے میں بھی ایک معاشرے میں کئی معاشرے ہوتے ہیں, تو کسی ایک پہلو کو دیکھ کر معاشرے کی آپ یہ نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے کہ وہ معاشرہ ہر لحاظ سے اچھا ہے. اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں. کچھ معاشرے کچھ انڈیکیٹرز میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ معاشرے کچھ دوسرے انڈیکیٹرز میں اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی معاشرہ دنیا میں آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے, لیکن اس کا پیمانہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ اب جمہوریت کا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی پاکستان میں جمہوریت ہے, میں کہوں گا نہیں ہے. میں تو کہوں گا امریکہ میں بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں, دونوں کی دلیلیں دیں گے آپ, ہیں جسٹیفائی کریں گے آپ اپنے اس کو اسٹیٹمنٹ کو. آپ دیکھ, چین بھی کلیم کرتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی جمہوریت ہے, ٹھیک ہے, انڈیا بھی کلیم کرتا ہے ہمارے یہاں جمہوریت ہے. تو اب اس کا پیمانہ کیا ہے؟ تو جمہوریت کو دیکھنے کا پیمانہ یا کسی معاشرے اور کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیں, 2 اہم ڈاکیومنٹ ہیں جو بنائی گئی ہیں. ایک ہے 1948 کا انسانی حقوق کا اعلان نامہ, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. صحیح ہے. وہ اگر آپ نے نہیں پڑھا پڑھیں, جو مجھے دیکھنے والے میں ان سب سے کہوں گا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے, نیٹ پہ آپ ٹائپ کریں یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اس میں بنیادی انسانی حقوق بیان کیے گئے. تو میرے خیال میں ایک جب میں معاشرے کو جانچوں گا, سعودی عرب ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, جو بھی ہو, میں اس پہ جانچوں گا کہ اس میں اس فریم ورک میں کون سے انسانی حقوق مل رہے ہیں, کون سے انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. یہ تو 1948. پھر 1966 میں اقوام متحدہ نے ہی ایک اور ڈاکیومنٹ بنائی جس کو سیکنڈ جنریشن آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے, انسانی حقوق کے, جس میں انہوں نے سوشیو اکنامک رائٹس پہ بات کی کہ سوشل, اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس, کہ صرف پولیٹیکل رائٹس نہیں ہوتے. پولیٹیکل رائٹ تو یہ کہ جی بولنے کی آزادی ہے, امریکہ میں آزادی ہے بولنے کی, لیکن دوسری جو چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ وہاں پر بھی ہوم لیس لوگ ہیں امریکہ میں, آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز, ہوم لیس پیپل جو اسٹریٹ پہ رہ رہے ہیں, برے حالات میں رہتے ہیں, اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. تو اب جو معاشرہ, جس معاشرے میں ہوم لیس لوگ موجود ہوں, جس معاشرے میں ریاست کی طرف سے فری صحت کی سہولتیں نہ ہوں, تو وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ان 2 ڈاکیومنٹس کو اگر آپ اپلائی کریں, تو اگر میں پاکستان کو دیکھوں, امریکہ کو, چین کو, انڈیا کو, کسی کو بھی, تو میں کسی بھی معاشرے کو, تقریباً 200 ملک ہیں دنیا میں اس پیمانے پہ اپلائی کروں گا, تو اس میں کچھ ممالک میں زیادہ انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے, کچھ ممالک میں کم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو افغانستان جو ہے, بے شک اس کی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی امن ہوگا, وہ قبرستان کا امن ہوگا, لیکن وہ اس پیمانے پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت نیچے ہے. صحیح ہے. ایون امریکہ میں بہت سے انسانی حقوق کی, پھر یہ کہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. امریکہ اپنے ملک میں بے شک لوگوں کو بولنے کی آزادی دیتا ہے, لیکن امریکہ وہی ملک ہے جو افغانستان پہ حملہ کر کے لاکھوں کو مار دیتا ہے, ایران میں حملہ کر, عراق پہ حملہ کر کے لاکھوں کو مار دیتا ہے. ابھی اسرائیل ہے, اسرائیل نے 6-7 مہینے میں جو ہے وہ 30-40 ہزار لوگوں کو, بے گناہ نہتے لوگوں کو مارا ہے, جس میں 15 سے 20 ہزار بچے شامل ہیں, عورتیں شامل ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں صحافی, جو کسی جنگ میں اتنے مارے نہیں گئے حالیہ تاریخ میں, صحافی مارے گئے, جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, وہ مارے گئے. امریکہ خاموش ہے, ویسٹرن کنٹریز خاموش. میرا کویسچن یہی تھا کہ یو این پھر کدھر گیا اس میں, اس پورے سینیریو میں, کہ اتنا کچھ جو ہوتا ہے, آپ اگر دیکھیں تو امریکہ میں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتے ہیں لوگوں کے. میں لوگوں سے اکثر سنتا ہوں نا کہ ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی از اے میتھ. تو آپ کتنا وہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس یہ بھی ایک میتھ ہے اور ڈیموکریسی بھی ایک میتھ ہے؟ نہیں, میتھ تو بالکل نہیں ہے, نہ ہیومن رائٹس میتھ ہے, نہ دیکھیں اب آپ یہ کہیں کہ جی ایک اچھا انسان میتھ ہے, پرفیکٹ انسان تو کوئی بھی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہم اچھا انسان
ذہن میں تو ایک رکھتے نا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی اچھا انسان کیا ہوتا ہے تو میں کہوں گا ایک اچھا انسان وہ ہے جو ذمہ دار شہری ہوگا, ایک ذمہ دار شہری ہوگا, خود غرض نہیں ہوگا, کسی کا اچھا کر سکتا ہے تو کرے گا, دھوکہ دہی نہیں کرے گا. یہ ایک خاکہ ہے نا ذہن میں ہمارے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اس پہ پورا نہ اترتا ہو, ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا انسان جھوٹ نہیں بولتے, لیکن میں نے آپ بھی کبھی نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نا. لیکن مجموعی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر آپ کیسے ہیں. تو اسی طرح جو ہیومن رائٹس ہیں یا جو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی کا ایک آئیڈیل ہمارے ذہن میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ متھ نہیں ہے. جیسے ہم انسانوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے انسان بنیں, اسی طرح معاشروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے اچھے بنیں. تو اگر متھ ہے تو پھر تو ہم اس کی طرف جائیں گے ہی نہیں نا. اگر میں یہ بات مان لوں کہ جمہوریت متھ ہے تو میں تو پھر جمہوری معاشرے کے لیے جدوجہد ہی نہیں کروں گا نا. تو یہ ہمیں بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ جمہوریت ایک متھ ہے. جمہوریت متھ نہیں ہے. جمہوریت ایک اچیویبل آئیڈیل ہے, ٹھیک ہے. اس میں 150 سال لگ سکتے ہیں لیکن اچیویبل آئیڈیل ہے. اسی طرح انسانی حقوق بھی اچیویبل آئیڈیلز ہیں جو انسانی تاریخ نے صدیوں کے بعد سیکھے ہیں. تو متھ ان کو کہنا غلط ہے. یہ ہمارے ہاں جو اب نئی جینزی مذہبی سیاسی ذہن ہے وہ ہمیشہ فلسطین کے معاملے میں یہی آرگومنٹ رکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی بھی متھ ہے اور یو این بھی جو ہے نا یہ انسانی حقوق جو انہوں نے ایک نیا ہمیں دیا ہے نا ورژن کہ بھائی انسانی حقوق یہ بھی ایک متھ ہے. خیر میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, ہمیں آلریڈی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا باتیں کرتے ہوئے, وہ مجھے جنرلی پتہ بھی نہیں چلا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. ہم جائیں گے تھوڑا انڈیا کی طرف کہ کیا ایسا مختلف انہوں نے کیا کہ, یا پھر آپ بھی اسی انڈیکیٹرز پہ انڈیا کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس $600 ارب ہیں ان کے فورن ریزروز میں, تو ان کے جو باقی انڈیکیٹرز ہیں وہ اس پہ لیول پہ نہیں, بہت نیچے ہیں. یعنی انڈیا کو دیکھیں, بعض لوگ ہمارے یہاں ایک پاکستان میں ایک ایسا کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان, کمپیریزن کرتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ جی ہمارے یہاں ایک خاص طور پہ لبرل اور سیکولر لوگوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو انڈیا کو آئیڈیلائز کرتا ہے اور کہتا ہے جی انڈیا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نہیں, آئی ایم سوری, انڈیا کچھ چیزوں میں اچھا کیا ہے انڈیا نے, لیکن انڈیا کو ایک آئیڈیل معاشرہ سمجھنا بالکل غلط ہے. انڈیا میں غربت ابھی بھی ہے, ابھی بھی میں انڈیا آتا جاتا رہا ہوں, آپ جا کے دیکھیں, آپ کو وہاں بمبئی یا دلی میں آپ کو جتنے لوگ سڑکوں پہ سوتے نظر آتے ہیں, ہوم لیس, بالکل, جو سائیکل رکشہ چلاتے ہیں اور رات کو وہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, اور فٹ پاتھ کی جگہ پہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جی یہاں پر میں سوتا ہوں تم کیوں سو گئے یہاں پر. تو غربت وہاں کم نہیں ہوئی ہے, غربت بہت زیادہ ہے. ایک خاص ایلیٹ کو فائدہ ہوا ہے, کچھ مڈل کلاس بہتر ہوئی ہے, لیکن نچلی سطح پر بہت سیریس ایشو ہیں معاشرے کے. یہ خاص طور پہ یہ بی جے پی کی گورنمنٹ نے وہاں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, سماجی جو اس کو کہتے ہیں سوشل فیبرک کو نقصان پہنچایا ہے. مودی ایک پاپولسٹ لیڈر ہے, وہ گمراہ کن لیڈر ہے, اس میں ایک آمرانہ لیڈر کی تمام چیزیں موجود ہیں. یعنی جو جس طرح سے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اس وقت, اس نے بھی یہی کیا نا کہ وہ مسلمانوں کو اور پاکستان کو فوکس, جو میں نے کہا نا کہ جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ منیملسٹ ہوتے ہیں, 1-2 نقطوں کی طرف لے آتے ہیں. تو وہ لے آیا ہے اس وقت کہ جی پاکستان دشمن ہے, مسلمان دشمن ہے, اور اس کے تحت وہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور ٹارگٹ کر کے وہ ہندوستانی معاشرے کی جو ایک سیکولر ترکیب تھی جو کانگریس نے بنائی تھی, یعنی 1947 سے کم از کم 50 سال کی ایک جدوجہد تھی کانگریس پارٹی کی کہ جس میں انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا ایک سیکولر معاشرہ بنے, اس کو بی جے پی نے ختم کیا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اپنی پاکستان میں پھیلنے والی بنیاد پرستی کا بڑا ہاتھ ہے, یہ اس کا ریئیکشن بھی ہے. مجھے یاد ہے میں 1980s میں ایک دفعہ انڈیا گیا تھا جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی تھی. سومناتھ چٹرجی وہاں کے ایم پی تھے, ممبر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں ایم این اے کہتے ہیں, وہاں ایم پی کہتے ہیں. سومناتھ چٹرجی مجھے وہ فوت ہو گئے ابھی چند سال پہلے, ان کی میں نے ابیچوری بھی لکھی تھی. تو میں تو نوجوان تھا 20-22 سال کا, تو وہ جب ان کو پتا میں ان سے ملنے گیا, میرے کچھ دوست لے کے گئے, تو وہ مجھ سے پاکستان کے بارے میں ضیاء الحق کا پوچھ رہے تھے. ضیاء الحق زندہ تھا ابھی, 84-85 کی بات ہے. اچھا, وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامائزیشن پاکستان میں کیسے چل رہا ہے, بار بار پوچھے اسلام. میں انڈیا کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا, تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا انگلش میں, کیونکہ بنگالی تھے, وہ ہندی ان کو صحیح نہیں آتی تھی, تو میں نے کہا وائی آر یو سو مچ انٹرسٹڈ ان اسلامائزیشن آف جنرل ضیاء الحق. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا وائی آر یو ورڈ اباؤٹ پاکستان. نو آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ پاکستان, آئی ایم ورڈ اباؤٹ انڈیا. دا مور یو اسلامائز پاکستان, دا مور ہندوتوا ول گین اسٹرینتھ ان انڈیا. جتنا آپ پاکستان میں اسلامی بنیاد پرستی پھیلائیں گے جو ضیاء الحق پھیلا رہا ہے, اس کے ریئیکشن میں یہ بات انہوں نے مجھ سے mid-80s میں کہی
کہ اتنا ریئیکشن میں یہاں بی جے پی اور ہندوتوا کو فائدہ ہوگا. اور آپ دیکھ لیں سیفرونائز ہو گیا, سیفرونائز ہوا ہے. تو اس میں یہ ریئیکشن یہ نہیں کہہ رہا کہ دس از دی اونلی فیکٹر. وہاں ظاہر جراثیم ہوتے ہیں, ان کے اپنے معاشرے میں جراثیم موجود تھے جنہوں نے جڑ پکڑ لی, جس کو کانگریس نے روکا ہوا تھا. لیکن اس میں یہ جنرل ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی پالیسی کا پورا ہاتھ ہے کہ جس نے پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا اور انڈیا کو بھی نقصان پہنچایا, انڈیا کے سیکولر معاشرے کو بھی, کیونکہ یہ ان کے فائدے میں جاتا ہے نا. کیونکہ انڈیا جتنا اینٹی سیکولر, کیونکہ پاکستان میں تو شروع سے یہی کہا جاتا رہا کہ انڈیا کا سیکولرزم ڈھکوسلا ہے, تو وہ اب پریکٹیکلی ہو گیا. وہ پہلے کہتے تھے ہم سیکولر ہیں, یہاں سے پاکستان سے کہتے نہیں آپ سیکولر نہیں ہیں, تو انہوں نے پھر الٹیمیٹلی کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں. تو یہ جس کو کہتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یار آپ غدار ہیں, آپ کہیں نہیں غدار نہیں ہوں, میں کہا غدار ہیں آپ نہیں ہوں, ایک دن آپ کہیں گے اچھا ہوں کر لو جو کرنا ہے. مجیب الرحمان کے ساتھ یہی ہوا بالکل ایسے کہ وہ کہتے رہے کہ آپ ملک توڑنا چاہتے ہیں, اس نے کہا نہیں توڑنا چاہتا. توڑنا چاہتے ہو نہیں تھا, ایک دن اس نے کہا میں چاہتا ہوں توڑنا, کر لو جو کرنا ہے. یہی انڈیا کے ساتھ ہوا کہ آپ جو ہے وہ سیکولر نہیں ہیں, وہ کہتے تھے ہم ہیں نہیں ہیں, اب وہ کہتے نہیں ہیں کر لو جو کرنا ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی کے آنے سے پہلے انڈیا کا جو جس طریقے سے ان کے ڈائنامکس تھے سوشل پولیٹیکل, جی وہ ٹھیک تھے یا نہیں؟ آئیڈیل تو بالکل نہیں تھے, مگر سیکولر تھے سم ہاؤ. سیکولرزم بہرحال تھا, وہ نہرو نے اس کی بنیاد ڈالی تھی سیکولرزم کی. اس کی مثال اسی سے لے رہے ہیں نا, آپ کے یونین منسٹر, یونین کا مطلب پورے انڈیا کا, ہمارے یہاں فیڈرل منسٹر کہتے ہیں, وہاں یونین منسٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا یونین ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد, جنہوں نے پورا ایک ہسٹری کا پروجیکٹ شروع کیا. 11 سال وہ رہے, یعنی اپنی موت تک. 1947 سے 1958 میں ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوا. 11 سال وہ یونین منسٹر تھے اور انہوں نے اس دوران میں انڈیا کی سیکولر ایجوکیشن کی بنیادیں کھڑی کی. ہسٹری کا پروجیکٹ بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہسٹری کی تاریخ لکھی جائے گی جس میں مذاہب کو ٹارگٹ کرنے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جو اب بی جے پی کر رہی ہے, بی جے پی تو اب اینٹی مسلم پوری تاریخ بنا رہی ہے. انہوں نے, کانگریس نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ تاریخ میں تعصب نہ آئے. انہوں نے تو سڑکوں کے, شہروں کے نام بدل دیے تقریباً. خیر وہ تو ہم نے شروع تو ہم نے کیا تھا انڈیا میں پہلے. یعنی جب میں وہاں جاتا آتا رہا تو اس زمانے میں وہاں مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں 80s میں پہلی مرتبہ گیا. تو جیسے اب وہ ارون آصف علی روڈ اور پرانے بہادر شاہ ظفر روڈ اور ٹیپو سلطان روڈ اور فیروز شاہ تغلق روڈ, یہ سارے دلی میں روڈ موجود تھے. انہوں نے سارے نام رکھے ہوئے تھے, ان کو کیا ضرورت تھی, لیکن وہ کانگریس نے کیا تھا. اب وہ ہم یہ کہتے رہے کہ جی یہ ڈھکوسلا ہے, لیکن کانگریس میرا خیال ہے بہت بہتر تھی بی جے پی کے مقابلے میں. لیکن ہم اس کو بھی نہیں مانتے تھے نا, ہم تو اس کو بھی کہتے تھے. ظاہر سی بات ہے, شروع میں جو ہمارے تھا ان دنوں میں تو یہی تھا, کیونکہ قائد اعظم کا تو سارا نیریٹو ان کے خلاف اینٹی کانگریس تھا. ناظر صاحب تھینک یو سو مچ, مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور مجھے ظاہر ہے ہم اس کے پوڈ کاسٹ کے علاوہ اور کنٹینٹ فارمیٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے مجھے آپ سے کافی زیادہ کلوز ملے, چیزیں ملی. تو انشاءاللہ آپ کو میں بادر کرتا رہوں گا مزید بھی فیوچر میں. اور ناظر صاحب جو ہیں ان کے لنکس ہم ڈال دیں گے نیچے ڈسکرپشن پہ, تو آپ ان کا کام دیکھ سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ناظر صاحب. کچھ ہو جو ہم نے مس کیا اور آپ کو لگے کہ ہمیں وہ ڈسکس کرنا چاہیے, پلیز لیٹ می نو. ادروائز میرے خیال سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور وہ باتیں جو آپ, مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اس کو کس حد تک ایڈٹ کرتے ہیں اور کس حد تک چلا پاتے ہیں, لیکن میں نے تو کوشش کی ہے کہ جتنی میں کھل کے باتیں کر سکوں وہ میں نے کی ہیں, جو کہ عام طور پہ لوگ ذرا ہچکچاتے ہیں, میرا خیال ہے ہچکچاتے ہیں. آخری میرا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں وہ یہ کہ جو ابھی ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ہماری سیاست میں اور جو ہمارا ایک پولنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں کچھ ایسی قوتوں کا ہاتھ ہے جو کہ اس نظام کو انہوں نے بالکل کھوکھلا کیا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں ان کا جو انفلوئنس ہے اس سسٹم سے, وہ ہٹنے کا کیا پروسیس ہوگا, وہ کس طرح ممکن ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ابھی تو نظر نہیں آ رہا مجھے, ابھی تو یعنی مستقبل قریب جس کو کہیں نا, نیئر فیوچر میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ انہی غیر سیاسی قوتوں کی بالادستی ہے, اور ابھی بھی جو پچھلے الیکشن ہوئے وہ پوری طرح سے مینوپولیٹ کیے گئے, جس کی شاید غالباً ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو جہاں سے ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, مطلب اس میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اب باتیں بالکل کھلی ہیں نا, کہ اب تو سپریم کورٹ میں بات آ رہی ہے جنرل فیض نے کیا کیا, جنرل باجوہ نے کیا کیا. یہ میں کوئی سیکرٹ آپ کے سامنے کوئی خفیہ بات نہیں کہہ رہا ہوں.
تو یہ سارے لوگ انوالو رہے ہیں اس میں, اس کے شواہد موجود ہیں, تو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا. تو جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے نام لیے کہ وہ جنرل ضیاء الحق سے لے کے جنرل حمید گل ہوں, ظہیر الاسلام, شجاع پاشا, فیض حمید, جنرل باجوہ, یہ سارا پورا ایک, یا پہلے مشرف کے دور میں احتشام ضمیر ہوا کرتے تھے جنہوں نے پوری مینوپولیشن کی, تو یہ لوگ سارے مینوپولیشن کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہے. اس مینوپولیشن کو روکنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے جمہوریت کا تسلسل ضروری ہے. جمہوریت کو یہ چلنے نہیں دیتے, اچھا کسی سیاسی قوت کو پنپنے نہیں دیتے. جو جمہوریت کی بنیاد ہے, ٹریڈ یونین اور اسٹوڈنٹ یونین, ہے نا, مقامی تنظیمیں سیاسی, وہ ان سب کو رہنا, آزادی سے کام کرنے دینا, اظہار رائے کی آزادی, یہ ساری چیزیں, یہ سب جب تک نہیں ہوں گی جمہوریت پنپے گی نہیں. تو مجھے ابھی مستقبل قریب میں تو ان غیر سیاسی قوتوں کی بالادستی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ابھی یہ جو SIF بنائی گئی ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی یا کاؤنسل, اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ کیا ان کا تو کام نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کے اس میں جو ہے وہ اس انویسٹمنٹ کی چیزوں میں یہ مداخلت کریں, لیکن یہ کر رہے ہیں چیزوں کو. مطلب اچھا بہانہ یہ ہے کہ جی ہم چیزوں کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. اب بہتر کرنا ہوتا تو اب 70 سال میں کر لیا ہوتا نا. ابھی کہاں سے ٹھیک کریں گے, ابھی تو پارا سر سے اڑ چکا ہے. ہاں, کچھ بھی نہیں ہے. نوجوان یہاں رہنا نہیں چاہتا. ہاں, ہر بندہ جو ہے نا, لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی آپ کی اس طرح کی مداخلت سے یعنی لوگوں میں بدظنی پھیلتی ہے, مایوسی پھیلتی ہے. لیکن بہرحال میں اپنی بات کا اختتام اس پر کروں گا کہ میں ملک سے مایوس بالکل نہیں ہوں. یہ آپ نے سوال نہیں کیا, آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ سر چلیں کچھ سوال بن سوال کچھ جواب دیے جاتے ہیں. وہ اکثر یہ پوچھا جاتا نا کہ جی کوئی مستقبل نہیں ہے. بعض لوگ پاکستان کے بارے میں بڑی مایوسی پھیلاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ملک کو ٹوٹ جانا چاہیے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. میں ان باتوں سے متفق نہیں ہوں. اس لیے متفق نہیں ہوں کہ بحیثیت تاریخ کے طالب علم کے میں یہ جانتا ہوں کہ دوسرے معاشروں نے اس سے بھی زیادہ برے حالات دیکھے ہیں. دنیا نے پہلی جنگ عظیم دیکھی ہے, اس سے نکلی. دوسری جنگ عظیم دیکھی, اس سے نکلی. ملک پورے تباہ ہو گئے, وہ دوبارہ بحال ہوئے. ہم نے تو وہ اس طرح کی نہ جنگیں دیکھی ہیں, ہم نے وہ جنگیں نہیں دیکھی. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں جس میں پورے ملک تباہ ہوئے, پاکستان تو نہیں ہوا. کتنے لوگ مرے. تو وہ معاشرے نکلتے ہیں, اس سے برے حالات سے بھی معاشرے نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو ری بلڈ کرتے ہیں. اب ویتنام کو دیکھ لیں, کتنی یعنی 30-40 سالہ جنگ, پہلے فرانس کے خلاف لڑے, پھر امریکہ کے خلاف لڑے, کارپیٹ بومبنگ, کتنا کچھ ہوا, لیکن اب دیکھیں نکلا ہے. تو پاکستان میں بھی نا امیدی پھیلانے کی بات نہیں کرنی چاہیے. جیسے دوسرے معاشرے مشکل حالات سے نکلتے ہیں, ایسے پاکستان بھی نکلے گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, یہاں سے نکل جانا چاہیے, میں اس سے اختلاف, میں یہ نہیں کہتا کہ جو اگر جا رہا ہے تو وہ نہ جائے. اگر کسی کو موقع ملتا چلا جائے, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے, جاتے ہیں وہاں سے. لیکن یہ بات کہنا کہ پاکستان کا کوئی اگر میں یہ مایوسی پھیلاؤں گا تو دیکھیں پاکستان سے کتنے لوگ باہر جا سکتے ہیں. 24 کروڑ کی آبادی, آدھے جا سکتے ہیں؟ نہیں. 25% جا سکتے ہیں بمشکل جو جا رہے ہیں وہ 5 سے 6%. 3 کروڑ جا سکتے ہیں, 2 کروڑ جا سکتے ہیں, بالکل 1 کروڑ جا سکتے ہیں, 50 لاکھ نہیں جا سکتے. بمشکل آپ کے 5 یا 3% لوگ ایلیجیبل ہے کہ وہ جائے باہر, اس سے بھی کم. تو اب جب آپ کے یعنی 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ بھی لوگ یہاں سے نہیں نکل سکتے, تو میں اگر مایوسی پھیلاؤں گا تو میں نوجوانوں کو کیا میسج دوں گا کہ وہ خودکشی کر لیں. جو لوگ یعنی اگر 1% لوگ نکل سکتے ہیں اور 99% لوگ نہیں نکل سکتے, تو ان کو تو اسی ملک میں اپنا مستقبل بنانا ہے نا. تو اس لیے نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ اس مایوسی کی باتوں پہ دھیان نہ دیں. ہاں اگر موقع ملتا ہے نکلنے کا تو آپ بے شک نکل جائیں, لیکن یہ سمجھنا کہ پاکستان ختم ہو جائے گا, اس کو نہیں رہنا چاہیے. آخری بات اہم ہے, یہ بھی پاکستان توڑنے کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے. اس لیے کرنی چاہیے کہ ملک توڑنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا, بلکہ شاید مسئلے زیادہ بڑھ جائیں. مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. سوویت یونین دیکھ لیں, ٹوٹا, اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ایران اپنا روس اور یوکرین کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ 2 صوبے تھے سوویت یونین کے, یہ لڑیں گے. تاجکستان اور کرغزستان میں لڑائی ہو چکی ہے, آرمینیا اور آذربائیجان میں لڑائی ہو چکی ہے. پاکستان توڑیں گے آپ تو پنجاب جو ہے وہ سندھ سے لڑ رہا ہوگا, سرحدی تنازع ہوگا, سندھ کا بلوچستان سے سرحدی تنازع ہوگا. پھر جتنی آبادی ہمارے یہاں مکس ہے, پٹھان پنجابی, وہ سب ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے. تو یہ ملک توڑنے کی باتیں جو ہے نا, یہ
وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کے اسے نتائج consequences کیا کیا ہوتے ہوں ہیں. گے. آپ نے ایک تقسیم دیکھی 47 میں لاکھوں لوگ اس میں متاثر ہوئے, اپروٹ کتنے ہوئے. دردناک دوسری تقسیم stories ہیں. دیکھی 71 کی, اس میں کیا کچھ ہوا. اب پھر مزید تقسیم کی بات کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا کوئی بھلا نہیں کر رہے. تو ملک توڑنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ لوگ ابھی ہمیں ابھی تک دیکھنے کا, اور انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون. سو ہم نے تاریخ میں ہم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بھٹو کے جلسے عمران خان کے جلسوں سے بھی بڑے ہوتے تھے.